میں فوٹو کھینچ کر بھیجوں تو آپ کو دکھے گا پورا، بہت بہت ہیوی. اچھا نہیں مسئلہ تو ہے نا، تھوڑا سا نا لیول ہونا چاہیے نا. میں خود اچھا کو ایک سیکنڈ، تھوڑا. کوئی جی جی کوئی ایکسٹرا آواز بات نہیں. ایک سیکنڈ، آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ٹھیک. کوئی بالکل نہ ٹاپک کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی، کوئی جملے نہیں کسنے، صرف ایک علمی گفتگو کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ علمی گفتگو ہوگی، کوئی جملے نہیں کس رہا ہوں، بس ایک گزارش آپ سے کی ہے کہ لیکن میں آپ کو فوٹو کھینچ کر بھیجتا ہوں، آپ کو خود دکھ جائے گا کہ پینل کیسا آ رہا ہے. شاید پتہ نہیں آپ کی طرف ویسا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، میرے میری پاس طرف تو جیسا آ بالکل رہا ہے میں ٹھیک ہے. ایک منٹ اوپر دیکھیے ذرا، جی اوپر دیکھیے. دیکھیں چیک کریں، اس طرح کا آ رہا ہے. میں ایک منٹ دیکھتا ہوں. تو میں نے کہا تھوڑا سا پیچھے کو ہو کر بیٹھ جاتے نا تو تھوڑا برابر رہتا. یہاں پہ ٹھیک ہے ابھی جہاں پہ بیٹھا ہوں میں؟ یا پھر یہ صحیح رہے گا کہ میں تھوڑا سا آگے کو ہو جاؤں؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں ابھی جہاں پہ چلیے بیٹھا ہوں میں یہ ٹھیک ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے ویسے میری؟ آ رہی ہے اچھی رکھ لیتے ہیں، آواز صحیح آ رہی ہے آپ. جی چلیے بسم اللہ کیجیے. ہاں ایک سیکنڈ دی، شروع میں ذرا کرتے ہیں اس کو نا میں پوسٹ اوکے یوٹیوب پہ اس کو میں لائیو کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو کرتے ہیں اسٹارٹ. بس ایک منٹ دیں آپ مجھے. ٹھیک ہے. پہنچ گئی یوٹیوب پر آواز؟ جی جی میں صرف اس کو نا وہ ٹیب اس کے پر شیئر کر رہا ہوں. جی جی ٹھیک ہو گیا جی. جی جی اچھا بس چلیں مجھے تھوڑا سا نا کنفرم، لوگوں کو مجھے جی تھوڑا جی کنفرم کر دیں اعظم صاحب کہ آپ کو میری آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے نا؟ ہاں جی تھوڑا سا بس ہلکی ہے، کوئی نہیں، وہ میں نے والیوم ہلکی کی ہوئی تھی، میں نے بڑھا لیا. اب بالکل صحیح آ رہی ہوگی. اچھا تو چلے ٹھیک ہو گیا. چونکہ پوسٹر میں ہم نے دونوں نے ہی مختصر سے لکھا ہوا ہے، ایگزیکٹ ٹاپک کیا ہے یہ عوام کو نہیں پتا، تو میں اپنی طرف سے اپنی بات کہہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے اور جو آپ کی طرف سے بات مجھے موصول ہوئی ہے وہ بھی میں دہرا دوں گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو آپ ریٹرن میں بتا سکتے ہیں کہ یہ بات ایسے نہیں، ایسے میرا مدعا. ٹھیک ہے ٹھیک. تو سامعین کرام جو آج ہماری بروڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ بھی جو ہماری بروڈز پر آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 2 سال سے ہم مسلسل ایک ٹاپک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں اپنے اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے ہم قرآن کریم کی ایک آیت پیش کرتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 35، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ابنائے آدم کو مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے کہ جب تمہارے پاس تم میں سے رسول آ جائیں اور وہ تم پر ہماری آیات بیان کرنے لگیں تو تم میں سے جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین. اب یہ آیت جو ہے وہ غیر احمدی حضرات کے لیے ایک معمہ بنی ہوئی ہے. آپ لوگوں نے مختلف ڈیبیٹس ہماری اس آیت کے اوپر دیکھی ہے اور روزانہ جو گفتگو ہوتی ہے اس آیت کو لے کر وہ بھی آپ روز سماعت فرماتے ہیں.
کہ کیا کچھ جو ہے وہ لوگ اس آیت کے اوپر کہتے ہیں. کل تو ایک شخص نے یا دو لوگوں نے حد ہی کر دی, انہوں نے خود کو ابنائے آدم ہی ماننے سے انکار کر. وہ کہتے ہیں جی ہم منکر ہیں, ہم ہیں ہی نہیں آدم کی اولاد. تو خیر ہم نے امتیاز صاحب سے جو ہے نا وہ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے عرض کی تھی. تو امتیاز صاحب کی طرف سے جو جواب ہمیں موصول ہوا اس میں امتیاز صاحب نے یہ بات کہی کہ بھئی آپ لوگ مجاز ہی نہیں ہیں اس آیت کو پیش کرنے کے, اور دوران گفتگو ہم اس چیز کو ثابت کریں گے کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ یہ آیت پیش کریں اور یہ آیت پیش کر کے کہیں کہ جی بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آ سکتا ہے. صحیح ہے امتیاز بھائی, یہی بات ہے آپ کی طرف سے. اب اپنی تو بات آج مکمل اسی کے کر لیں اوپر پہلے. گفتگو, جی 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 جی, تو آج جو ہمارے درمیان گفتگو ہوگی وہ اسی بات کے اوپر ہوگی کہ میں یہ مدعا ان کے سامنے پیش کرتا ہوں. اول میں تو آپ بھی جانتے ہیں اور امتیاز صاحب بھی اس چیز سے واقف ہیں کہ سورہ اعراف کی اس آیت کو ہم پیش کر کے کہتے ہیں کہ بعد انبیاء علیہ السلام, بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی آ سکتا ہے. تو جو نیا دعویٰ کیا نام امتیاز صاحب کا ہے کہ ہم اس آیت کو پیش کرنے کے مجاز نہیں ہیں یا ہم اس آیت کو پیش نہیں کر سکتے, تو آج امتیاز صاحب وہ وجوہات ہمیں بتائیں گے کہ وہ کون سی وجوہات ہے جس کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آیت آپ پیش نہیں کر سکتے. یہ کیوں ہمیں روک رہے ہیں قرآن کریم کی دلیل پیش کرنے سے؟ وہ کون سی ان کے پاس ایسی آیت ہے, وہ کون سی ایسی حدیث ہے جس کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جی آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ قرآن کریم کی آیت پیش کریں. ٹھیک ہے, تو یہ آج ہمارا جو آج کا ہمارا مناظرہ ہے یا گفتگو ہے وہ اسی موضوع کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اب بعد میں وہ جو جہا ہوگی, جو سوال و جواب ہوگے, وہ آپ سب یہاں خاموشی سے بیٹھ کر سماعت فرمائے, اور جن دوستوں نے براڈ کو شیئر نہیں کیا ہے وہ براڈ کو شیئر کرے اور سب ایک ساتھ مل کر ڈبل ٹیپ کریں. ٹھیک ہے, ریپوسٹ کریں اور اسٹوری کو بنائیں. جی امتیاز صاحب بسم اللہ دیجیے. الحمدللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. سب سے پہلے تو بالکل یہ بات درست ہے اعظم سیفی صاحب کی کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ اس حوالے سے یہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, اور اچھی بات ہے, بات چیت ہونی چاہیے. دونوں طرف کے لوگ یقیناً علمی گفتگو جو بھی کرے اس کو سننا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ سب سے پہلے تو میں خود کو بھی یہی کہوں گا اور ان سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ ہم نے گفتگو کو بالکل پیورلی علمی اکیڈیمک رکھنا ہے. کوئی ہمیں ایک دوسرے میں انٹرسٹ نہیں ہے, ایک دوسرے کے حوالے سے کوئی پرسنل بات جملہ, ہاں کبھی کبھی لائٹر نوٹ پہ کوئی بات ہو جاتی ہے, دیٹس فائن, لیکن اس کے علاوہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم انشاءاللہ سیدھا مدعے پہ آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ابھی میں اعظم سیفی صاحب کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں جس کو انہوں نے بتانا ہے اپنی ٹرن میں آ کے کہ جو بات میں کرنے چلا ہوں یا جو بات ابھی میں کروں گا ان کے سامنے رکھوں گا, اس بات میں کون سا وہ نقطہ ہے جس سے یہ ڈس ایگری کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے نبیوں کو مبعوث فرمانے کا ایک سلسلہ شروع کیا, اور اس سلسلے کے اندر بعض نبی اللہ تعالیٰ نے ایسے بھیجے کہ جن کو ایک مکمل قانون شریعت دی جاتی تھی, جن کے لیے اصطلاح استعمال کی جاتی ہے علماء کے لٹریچر کے اندر تشریعی نبی کی. اور بعض ایسے بھی تھے کہ جو کوئی مکمل طور پہ کوئی نیا قانون نہیں لے کے آتے تھے, بائی اینڈ لارج وہ پچھلی شریعت یا پچھلے قانون کے مطابق ہی چلتے تھے. اگر ہم مثال اس کی لینا چاہیں تو مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مکمل تورات کا ایک جسے شریعت موسوی کہا جاتا ہے, وہ پورا قانون لے کے آئے. اور اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو زکریہ علیہ السلام ہوں یا ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام ہوں, تو ہمیں ایسا کچھ ملتا نہیں ہے کہ وہ کوئی مکمل قانون لے کے آئے. ہو سکتا ہے کچھ ہدایات ہوں, لیکن بائی اینڈ لارج وہ شریعت موسوی کے اوپر تھے. تو یہ دونوں میں نے آپ کو مثالیں آپ کو دی ہیں کہ تشریعی نبی یا غیر تشریعی نبی. اچھا, تو یہ آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا جس میں یہ دو طرح کے نبی اللہ پاک مبعوث فرماتے تھے. اب اعظم بھائی آپ نے اگلی بات کو لکھنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے باعث ان دونوں طرح کی نبوتوں کا دروازہ مکمل طور پہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور اس پہ مہر لگ چکی ہے. اچھا, مکمل طور پہ کیا مطلب؟ دو طرح کے نبی آتے تھے, یا تشریعی یا غیر تشریعی, دونوں بند ہو گئے. اور ہمیشہ کے لیے کیا مطلب؟ قیامت تک کبھی بھی اب ان دونوں طرح کا کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا. اور مہر لگنے کا کیا مطلب؟
کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب اگر کسی اور انسان کو نبی اور رسول کا لقب ملے، یہ عہدہ ملے، تو خاتمیت کی مہر ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی اعظم صاحب، آپ نے مجھے بتانا ہے اس پوری بات میں سے کون سا وہ نقطہ ہے کہ جس سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں. جی جزاک اللہ. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں ٹائمنگ کا نہیں کچھ مسئلہ ہے، کیونکہ میں آپشن دیکھ رہا تھا، مجھے ٹائمنگ کا ملا نہیں. اعظم بھائی ایسے ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اپنی اپنی بات رکھ دیں، اگر ضرورت پڑی ٹائم لگا لیں گے ہم. آپ کریں بات. نہیں، کچھ آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹائم لگا کر ہی بات ہو. مجھے واقعی نہیں پتہ ہے کہاں سے لگتا ہے. اگر آپ چاہیں تو اپنے پاس آپ ہم دونوں اپنی اپنی باری میں اسٹاپ واچ لگا لیا کریں گے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ بتا دیں. ٹھیک ہو گیا، چلو وہ تو پھر خیر تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. اچھا، آپ کی اس ساری تقریر میں جو مجھے اختلاف ہے نا، وہ اس بات سے ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ بغیر شریعت والا نبی بھی نہیں آ سکتا. حالانکہ یہ غلطی ہے آپ کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ بغیر شریعت کے نبی آ سکتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی واضح تحریر موجود ہے. ہاں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مقام نبوت براہ راست نہیں ہے، اور یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت. وہ خیر جب آپ پھر ہماری گفتگو ہوگی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایکسپلین کروں گا. لیکن ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کری ہے، اس پر کوئی ابھی آپ نے کلام نہیں کیا ہے. وہ آیت، وہ بات، وہ استدلال میرا بھی وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. بس آپ نے ایک مزید میرے سے اپنی ایک تقریر تمہید باندھ کر ایک سوال مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، تو اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ براہ راست شرعی اور غیر شرعی یہ دونوں بند. لیکن جہاں تک غیر شرعی نبی کی آنے کی بات ہے، وہ آ سکتا ہے، لیکن وہ براہ راست نہیں ہوگا. براہ راست جیسے پہلے خدا تعالیٰ بھیجتا تھا نبی، وہ اس طرح سے نہیں تھا. جی اچھا ایسے کرتے ہیں تاکہ نا آخر پہ جا کے نہ کسی کو، چونکہ ابھی آپ نے 2-3 مرتبہ لفظ استعمال کیا تقریر کا، ٹھیک ہے، تو اس میں نا آخر پہ نہیں، تمہید میں نے کہا تھا، تقریر تمہید. جی ہاں میں اس میں تھوڑا کر دیتا ہوں وضاحت. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر نا ڈیبیٹ کے بعد نا وہ پھر ہوتا ہے جی کہ وہ زیادہ بولا تقریر کی، تو اس لیے نا ہم نے دونوں نے ایک ایک بات کی نا. ابھی فرام دس پوائنٹ آن ورڈ میں بھی اپنے پاس اسٹاپ واچ کو لگا رہا ہوں، 2 منٹ لے کے چلتے ہیں. اگر کوئی آدمی اپنی بات کر رہا ہو وہ بات مکمل کر لے. ٹھیک ہے، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، میری اپنی ذمہ داری، اپنی اپنی باری میں اپنی اسٹاپ واچ کو اس حوالے سے رکھنا اور اس کو جو ہے وہ لے کے چلنا. تو لینا میں اپنے پاس اسٹاپ واچ لگا لیا، میں اپنا ٹائم 2 منٹ کا بھی شروع کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اعظم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو نا اس حوالے سے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم دونوں دنیا میں پہلے مناظرہ کرنے والے انسان نہیں ہیں، نہ ہی آخری انسان ہیں. مناظرے کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بالکل پن پوائنٹ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ نقطہ ہے کہ جہاں پہ ہم دونوں آپس سے ڈس ایگری کر رہے ہیں. اس نقطے کو پن پوائنٹ کرنے کے بعد اس پہ پھر گفتگو شروع کی جاتی ہے اور اپنے اس پہ دلائل رکھے جاتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں ذرا، میں پہلے اس نقطے کو پن پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں. اب میں آپ کے سامنے جو آپ نے بات کی ہے اس سے بالکل کوئی آپ نے بات واضح نہیں کی ہے. میں آپ کے سامنے دوبارہ نکات کی صورت میں بات رکھتا ہوں، آپ نے بتانا ہے کہ یہ نقطہ نمبر فلاں سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. پہلا نقطہ، اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک صرف براہ راست ہی نبیوں کو چنا کرتا تھا. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو نبی اللہ پاک چنا کرتے تھے اس میں تشریعی بھی ہوتے تھے اور غیر تشریعی بھی. نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے تشریعی و غیر تشریعی دونوں طرح کے نبیوں کو چننے کا سلسلہ مکمل طور پہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا. نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی اور انسان نبی رسول کہلائے گا تو خاتمیت کی مہر توڑ دے گا. یہ میں نے آپ کے سامنے نا گن کے 4 نکات رکھے ہیں. آپ وہاں پہ ایک نیا نقطہ پیش کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں براہ راست میں نے کوئی بات اس کے علاوہ نہیں کی ہے. جو 4 نکات میں نے رکھے ہیں ان 4 نکات میں سے آپ نے پن پوائنٹ کرنا ہے کہ میں فلاں نقطے سے ڈس ایگری کرتا ہوں، اور آپ نے یہ بھی ساتھ واضح کرنا ہے کس کس سے آپ ایگری کرتے ہیں، تاکہ جو ایگری کرتے ہیں وہ سائڈ پہ کر دیے جائیں، جو ڈس ایگری کرتے ہیں اس میں ہم بات کریں تاکہ مدعا ہمارا واضح ہو. میرا ٹائم مکمل ہوا، آپ بات کریں. چلیں ٹھیک ہو گیا. اچھا میں مختصر ہی کر دیتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی بات واضح کر دی تھی.
جب آپ نے کہا کہ آپ میری کس بات سے اختلاف رکھتے ہیں، جب لاسٹ ٹائم آپ نے بات کہی تو وہاں آپ نے اس بات کو واضح نہیں کیا تھا کہ براہ راست نبیوں کو چننے کا جو سلسلہ تھا وہ حضرت آدم سے چلا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا. اس سے میں ایگری. لیکن جب شروع میں آپ نے بات کہی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ براہ راست جو نبی ہے نا وہ تشریعی اور غیر تشریعی نبی یہ نہیں آ سکتا، یہ سلسلہ ختم ہو گیا. تو میں نے اس میں اضافت کی تھی کہ دیکھیں ہم یہ مانتے ہیں کہ غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے، لیکن وہ جو براہ راست ملنے والا طریقہ تھا نا اس طرح کا نہیں آ سکتا. یعنی کوئی ایسا غیر تشریعی نبی نہیں آ سکتا جو براہ راست. پھر آخر میں آپ نے اس کے علاوہ جو دو باتیں آپ نے کہی ہیں ان سے مجھے اتفاق ہے. آخر میں آپ نے ایک بات آ کر جو کہی ہے اسے بھی آپ نے واضح نہیں کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا مدعی ہوتا ہے، بھائی وہ کس طرح نبی ہونے کا مدعی ہے اسے آپ واضح کیجئے. اگر وہ یہ کہتا ہے مجھے براہ راست شریعت یا غیر شرعی نبی ہونے کے مقام ملا ہے براہ راست، پھر وہ خارج ہے ہماری نظر، کیونکہ وہ سلسلہ ہمارے نزدیک قیامت تک بند. لیکن اگر وہ شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کی پیروی میں یہ مقام ملا ہے تو پھر اس کی وہ تحقیق اور تفتیش والی بات ہے، دیکھا جائے کہ کیا وہ شخص نبی ہے بھی کہ نہیں ہے، وہ پھر ایک بات الگ ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کی جس بات سے مجھے اختلاف تھا نا میں نے اسی کو مینشن کیا. یہی آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ جس بات سے آپ کو اختلاف ہو اس کو مینشن کر دیں، وہ میں نے مینشن کیا. چلیے ابھی جو کہ آپ کا ٹائم جو کہ ابھی 30 سیکنڈ ہیں آپ کے، آپ مجھے بتا دیں جو میں نے 4 کوئی نہیں نکات ہوگا رکھے، نہیں کوئی بات نہیں، آپ واضح کر دیں کہ جو 4 نکات میں نے رکھے تھے اس میں پہلا نقطہ تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف براہ راست نبیوں کو چنا کرتا تھا. اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی. اور جو چنا کرتا تھا وہ 2 طرح کے تشریع تھے اور غیر تشریع، اس سے بھی ایگری کرتے ہیں؟ اور یہ دونوں طرح کے قیامت تک کے لیے ختم ہو چکے، اس سے بھی ایگری کرتے ہیں؟ ہاں جی. اور اگر ابھی جو کہ آپ نے کہا ہے کہ چوتھا نقطہ میں نے واضح نہیں کیا، وہ میں واضح کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی. ابھی میں اپنا ٹائم ریسٹارٹ کرتا ہوں اور میں آپ کا 4تھ پوائنٹ ایڈریس کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ایک تو نا آپ نہ نہ کریں، میں جو پتہ ہے آپ میری بات سن رہے ہیں. ٹھیک ہے شکریہ. عادت ہے میری یار، اب میوٹ کرنے کا تو آپشن نہیں ہے نا مجھے. نہیں آپ شک میوٹ نہ کریں، کوئی بات نہیں، میں کر سکتا ہوں لیکن آپ کوئی بات نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، سب سے پہلے تو آپ نے چونکہ کہا کہ میں نے 4تھ پوائنٹ، اب آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا جی 3 پوائنٹ پہ ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، تو اس پہ اب دوبارہ آگے بات کرنے کا ضرورت نہیں ہے. اب آگے انہوں نے کہا آپ نے اپنا 4تھ پوائنٹ واضح نہیں کیا. ابھی میں جناب 4تھ پوائنٹ کو واضح کرنے چلا ہوں. اگر کوئی انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر ہو، یعنی وہ محمد رسول اللہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ کر دے نبوت کا دعویٰ، تو وہ خاتمیت کی مہر توڑ دے گا. اب آپ نے بتانا ہے کہ اس میں کون سا، میں دوبارہ ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہو اور نبوت کا دعویٰ کر دے تو خاتمیت کی مہر توڑ دے گا. یہ ہے جو میں نے 4. اب آپ نے اپنی باری میں بتانا ہے کہ 4تھ پوائنٹ جو میں نے واضح کیا سے آپ کہاں ڈس ایگری کرتے ہیں. اب میں آپ کی باقی باتوں کو کرتا. اچھا اب بات یہ ہے کہ ایک چیز جو جاری ہو اسی کو بند کیا جاتا ہے نا. براہ راست نبوت کا سلسلہ جاری تھا، اس کو مکمل طور پہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا. اس کے علاوہ کوئی سلسلہ تھا ہی نہیں، تو بند کسے کیا جاتا؟ بند اس چیز کو کیا جاتا ہے کہ جو چلی آ رہی ہو. وہ ہم دونوں نے ایگری کیا کہ جو چلی آ رہی تھی یعنی براہ راست نبوت، اس کو مکمل طور پہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا. اس کے علاوہ آپ نے بتانا ہے کہ اور تو کوئی ہے ہی نہیں تھی جس کو بند کرنے کی ضرورت تھی. اچھا اس کے بعد ایک سوال رکھنا آپ کے سامنے میں، اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریعی نبی ہونے کا دعویٰ کر دے تو اس پہ لوگوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ یہ میں نے صاحب سے ایک سوال پوچھا، ایک باقی آپ کی وضاحت کی ہے، سوال ایک پوچھا ہے، میرا ٹائم مکمل ہو، آپ بات کریں. اچھا امتیاز صاحب، جو موضوع سے متعلقہ باتیں ہیں نا، میری گزارش ہے آپ سے کہ وہی کرے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ سوال کہ جو غیر تشریعی نبی جو تشریعی نبی ہونے کا دعویٰ کرے اس پر میرا کیا ہے، اس پر آپ اور ہم متفق ہیں کہ یہ چیز بند ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز بند ہے آپ کے میرے نزدیک، تو پھر سوال ہی کرنا فضول ہے. اور آپ نے خود کہا تھا کہ جن باتوں پر آپ اور ہمارا اتفاق ہے وہ ہم سائڈ میں کر دیتے ہیں. آخر میں آپ نے جس بات کو واضح کیا ہے
اس میں فقط اتنا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو کوئی تعلق نہ ہو. جیسے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام نبوت پر فائز ہوئے تو آپ کو حضرت عیسیٰ سے کوئی تعلق نہیں تھا، حضرت موسیٰ سے کوئی تعلق نہیں تھا. اسی کو دوسرے معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ شخص جو ہوگا وہ متی ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا غیر نہیں ہوگا. آخر میں آپ نے جو بات پوچھی ہے شریعت والی، اس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہے آپ کی تو مجھے بتا دیجیے. ہاں، آپ نے ایک بات کہی ہے کہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو بند کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ جو براہ راست شریعت بھیجنے کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہوا ہے، لیکن نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے. اوکے، جس قرآن کریم سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ سلسلہ بند ہو گیا ہے، اسی قرآن کریم سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام آئے اور وہ کس طرح کے ہوں گے، کیسے ہوں گے، یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ایک سلسلے کو بند کیا ہے تو دوسرا سلسلہ اللہ نے جاری بھی کیا ہے. اس کے متعلق میں نے آپ کو آیت دی ہوئی ہے، اس پر آپ کا ابھی تک کوئی کلام نہیں ہے. جی اچھا جی، اور آپ کا ٹائم ہے اگر آپ نے بات کچھ کرنی ہے تو؟ کوئی نہیں، یعنی میری مختصر سی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، آپ نے کہا جی، اب آپ نے نا ایک عجیب و غریب قسم کی تعریف کر دی ہے غیر کی. غیر کا لفظ بولا جاتا ہے عین کے بالمقابل. آپ میرے غیر ہیں، میں آپ کا غیر ہوں، عین نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے جب لفظ غیر استعمال کیا ہے تو میں نے اس معنی میں استعمال، اس کی آپ نے وضاحت کرنی ہے کہ جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر ہو. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. اب آپ نے یہاں پہ ایک تاثر دیا کہ جو امتی ہوگا اس کو تو حضور سے تعلق ہے، وہ تو غیر نہیں ہے. چلے میں آپ کو آپ کے گھر کی مثال دیتا ہوں. ابھی آپ کے جو 5ویں خلیفہ بیٹھے ہوئے ہیں مرزا مسعود صاحب، مجھے بتائیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عین ہے یا غیر ہیں؟ آپ نے اس کا جواب دینا تاکہ آپ کو سمجھ آئے غیر کسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو غیر کا اصطلاح عین کے بالمقابل بولی جاتی ہے. تو جو آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے وہ آپ کا غیر ہے. امتی کو نہیں غیر، اگر امتی ہو وہ ساری بھی تمام ہی غیر ہیں. ٹھیک ہے، تو غیر کا میں نے دوبارہ واضح کر دیا آپ کو. اب آپ کا فورتھ میں نے پوائنٹ تھا اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر ہو، یعنی آپ کے علاوہ کوئی انسان ہو اور وہ نبوت کا دعویٰ کرے، وہ خاتمیت کی مہر توڑ دے گا. اور خاتمیت کی مہر توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ سورہ احزاب کی آیت جو خاتم النبیین والی آیت جھوٹی قرار پائے گی، خاتمیت کی مہر ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے، اور آپ سلم کی دل آزاری ہوگی، حضور کی اہانت ہوگی. یہ میں کہہ رہا ہوں غیر کے بارے میں. اچھا، اب آپ نے مجھے کہا کہ میں نے آپ سے فضول سوال پوچھا ہے. فضول سوال میں نے آپ کا لکھ لیا ہے. آخری جب ہم کریں گے اس کو وائنڈ اپ کریں گے، میں آپ کو بتاؤں گا یہ فضول بات کی کس نے تھی. ٹھیک ہو گیا نا؟ اور آپ کو پتہ ہے میرے پاس کلپ بھی آپ کا موجود ہے 2 مہینے پہلے کا، آپ اس فضول بات پہ کامنٹ بھی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس کو ہم انشاءاللہ پلے کریں گے اور اس پہ ہم بات کریں گے. اب آخری ٹرن میں آپ بات کریں. اچھا، ٹائم ہو گیا ہے اس پر اور میرا سوری میں لگا لیتا ہوں. اچھا، جو بات میں نے کہی ہے غیر کے تعلق سے اور آپ نے جو بات کہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قریب دونوں ایک ہی. بھائی ظاہر سی بات ہے، جس شخص کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوگا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متی ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے انہی صفات کا حامل بنے گا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ جو کچھ شریعت کے متعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیش کیا ہے، ہم اس کی تابع داری کریں. آپ کیسے کھاتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے پیتے تھے، ان امور میں، ان باتوں میں، اور جو شریعت آپ لے کر آئے ہیں، جو احکام آپ لے کر آئے ہیں، ان میں آپ کی تابع داری کریں. تو اس بنا پر جب آپ کسی کی عین تابع داری کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کا نام پا لیتے ہیں. اولیاء اللہ کرام نے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پایا. ہر کلیم کیا ہے اس چیز کا کہ یعنی ہمارا کوئی قدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے الگ نہیں ہے. جیسے کہ غوث اعظم صاحب کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میرا وجود نہیں بلکہ میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے. اس کی تشریح میں جو آپ کے جو علماء کرام ہیں، جو امام ہیں آپ کے رضا خان صاحب، انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ غوث اعظم کا جو قدم ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے الگ نہیں ہے. ایک بات. اسی طریقے سے آپ کے جو پیر مہر علی شاہ گولڈروی صاحب ہے، انہوں نے بھی کھلے الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی، لحمہ کا لحمہ جسم کا جسمی، فرق نہیں ماں بین کیا. کہ بھئی میرے سے محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میرے سے محبت ہے.
میرے وجود میں، میری چمک دمک میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں اور ان کی چمک دمک میں درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو غیر کا مطلب وہ ان معنوں میں ہے. تو آپ اور میں جو بات کر رہے ہیں وہ ایک ہی ہے، بس الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے. جی آیت پر بسم بھی اللہ ویسے آپ نے ابھی تک کچھ بھی کلام کیا اس کرتے آیت میں جو رسولوں کے بسم اللہ. جی جی شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے چونکہ کہا کہ آپ اور میں غیر کے حوالے سے ایک ہی بات کر رہے ہیں. اب میں اپنی بات کو ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ اس میں اگر کچھ تصحیح کرنا چاہیں تو کر دیں تاکہ پھر بات آگے بڑھے. جو انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کس اعتبار سے؟ نام، کام، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے. نام، کام، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جو انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے وہ حضور کا غیر ہے. اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ تعریف آپ کو منظور ہے نا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے، آپ نے کہا جی کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوگا، جو حضور کا امتی ہوگا تو انہی کا نام پائے گا. اب آپ نے بتانا ہے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو شیخین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے یہ دونوں حضور کے امتی ہیں، دونوں کو حضور سے تعلق ہے، دونوں حضور کے کامل اتباع کرنے والے ہیں، دونوں حضور سے کامل محبت کرنے والے ہیں. آپ نے بتانا ہے کہ ان دونوں میں سے کس کو آپ محمد الرسول اللہ مانتے ہو. آپ نے اس کا وضاحت کرنی تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ جو آدمی شیخین، جو آدمی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے قدموں کی خاک ہو، نوٹ کرنا ہے، جو ان دونوں کے قدموں کی خاک ہو، اس کو محمد الرسول اللہ کہا جا سکتا ہے، نام، کام، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ جناب آپ نے بات کی کہ غوث پاک نے یہ کہا، پیر مہر علی شاہ نے یہ کہا. میں نے آپ کے سامنے ان سے بڑی ہستیاں پیش کر دی ہیں. غوث پاک جن کو آپ کہہ رہے ہیں یا پیر مہر علی شاہ صاحب ہوں، یہ دونوں کے دونوں ہستیاں اور پوری امت مل کے ابو بکر و عمر کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے. لہٰذا میں نے آپ کے سامنے وہ شخصیت ٹائم ہو کی گیا ہے. آپ کا. چلیں کریں بات. جب میں ٹائم لگا دیتا ہوں. عوام بھی اس چیز کو محسوس کر رہی ہوگی کہ تھوڑی گفتگو نا لایانی ہوتی جا رہی ہے. جو مدعا ہے ہمارا، ہم اس طرف نہیں آ رہے ہیں. یکے بعد دیگرے ایسے سوالات کیے جا رہے ہیں جن کا مجھے نہیں لگتا ہے کہ موضوع سے کوئی تعلق ہے، لیکن پھر بھی چونکہ وقت تھا آپ کا، آپ نے سوال کیا، میں جواب دے رہا ہوں. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ جلد سے جلد جو ہے وہ اس آیت کی طرف آنے کی کوشش کریں گے اور جو موضوع ہمارا ہے اس کی طرف روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے آپ نے ایک تعریف کی ہے کہ کام، مقام اور نام کے اعتبار سے. یہ تعریف کا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ تعریف آپ نے کس روح سے کی ہے. ٹھیک ہے، کہ جو نام، کام، مقام کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ تعریف جو آپ نے کی اس کا مجھے اسکین پیش کرنا ہے. پھر آپ نے یہ کہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کی، تو آپ ان میں سے کس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عین مانتے ہیں؟ ان میں سے دعویٰ ہی نہیں ہے کسی کا. یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کو جو ہے نا وہ اس مقام کے اوپر پیش کرتا ہے. تو جب حضرت ابو بکر کا اور حضرت عمر کا اس طرح کا کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے تو پھر میں کیسے وہ بات منسوخ کر سکتا ہوں؟ جیسے کہ قرآن کریم کی آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے شرط ٹھہرائی ہے ایمان کی اور نیک اعمال کی. اب نیک اعمال کرنے میں اور کیا نام اسی طریقے سے ایمان لے کر آنے میں صحابہ سارے کے سارے شامل ہیں. لیکن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء کے ماتحت جو خلافت آپ مانتے ہیں وہ 4 خلفاء کی مانتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کا اس طرح کا کوئی مقام ہے نہیں. تو یہ تو مدعی سست گواہ چست والی بات ہوگی کہ انہوں نے وہ بات کہی نہیں اور میں ان کو ان کے متعلق وہ بات کہوں. جہاں تک آپ نے یہ بات کہی ہے کہ جو شخص خود کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا ہم عمر کے تعلق سے یہ کہے کہ وہ ان کے کیا ہے پیروں کی خاک بھی نہیں ہے، تو کیا وہ شخص اس مقام پر پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جو عجز و انکساری کی بنا پر ہوتی ہے. ٹائم ہو گیا میرا، اگر 2 لائنیں آپ بولنے کو مجھے بولے تو بات کمپلیٹ ہو جائے گی. ہاں جی، ایک چیز ہوتی ہے جو انسان عجز و انکساری کی بنا پر کہتا ہے، اسے انسان کو حقیقت پر معمول نہ کرنا چاہیے. جیسے کہ حضرت یونس کے الفاظ موجود ہیں کہ میں ظالموں میں سے تھا، حالانکہ نبی ظالم نہیں ہوتے. اسی طریقے سے آپ کے جو امام ہے رضا خان صاحب، ان کا ایک شعر ہے
وہ یاد ہوگا نا آپ کو, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, اگلا مصرع آپ کو یاد ہی آ گیا ہوگا, ورنہ پھر آپ کہیں گے کہ تم یار اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. اب وہ دیکھیں نا, اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. آپ کوئی آ کر کہنے لگ جائے سنا کہ جی بتاؤ یار, جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں تو کتا ہوں, وہ کسی کا امام بن سکتا ہے؟ چلیں کتے بھی بات بنا آپ کبھی نے امام مکمل ہوتا کر لی, ٹھیک ہے. ہے جی جی ٹھیک. جی, شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے سکین پیش کریں. میں نے آپ سے کہا ہے کہ کسی نے یہ تعریف کی ہے, میں اس کی تعریف کوٹ کر رہا ہوں. میں نے تو آپ کے سامنے, ہم تو ابھی ایک کچھ چیز طے کر رہے ہیں نا, کہ ایگری کرتے ہیں ڈس ایگری کرتے ہیں. دوبارہ سن لیں ذرا, چونکہ آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا, آپ نے کہا جی کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوگا, وہ حضور کا امتی ہوگا, انہی کی صفات پائے گا, انہی کا نام پائے گا. تو میں وہ چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. اب آپ نے کہا نام پائے گا, یہ تو آپ, میں نے کہا نام, کام, مقام, مرتبہ, ٹھیک ہو گیا. نام تو آپ نے کہا جی نام پائے گا. کیا نام پائے گا؟ محمد الرسول اللہ, ٹھیک ہے, یہ نام. اچھا, اس کے بعد آپ نے کہا مقام اور مرتبہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمیع صفات, جمیع یعنی بالکل جمیع صفات پائے گا, ٹھیک ہے. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی کے اندر نمبر ایک وہ نام کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ کا نام اس نے نہ پایا ہو, کس سے؟ اللہ سے. نمبر دو, اور جمیع صفات محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نہ ہوں, اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر ہے. اور جو کام کے اعتبار سے جو حضور کا منصب تھا, منصب نبوت اور رسالت, وہی کام ہے, ٹھیک ہے. اور مرتبے کے اعتبار سے کہ بالکل ان کے پہلو بپہلو کھڑا ہو, مرتبے کے اعتبار سے محمد رسول وسلم کے پہلو بپہلو کھڑا ہو, بالکل سائڈ بائی سائڈ کھڑا ہو. یہ میں نے مرتبہ آپ کو بتا دیا. اب میں نے آپ نے واضح کرنا ہے کہ جو ان چار چیزوں کے اعتبار سے ایسے نہ ہو, نام بھی پا لیا, جمیع صفات بھی پا لی, منصب بھی وہی ہے نبوت اور رسالت کا, اور مرتبے کے اعتبار سے پہلو بپہلو کھڑا ہوا ہے. یہ چار صفات جس کے اندر ہوں یا جس کے اندر نہ ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ حضور کا غیر ہے. آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو یہ تعریف منظور ہے کہ نہیں ہے, ایک چیز. دوسری بات یہ, آپ نے کہا جی کہ چلے چونکہ میرا ٹائم بھی مکمل ہو گیا, ٹھیک ہے, میں بھی اپنی بات کر لوں مکمل, یہ چونکہ آپ نے ایک پوائنٹ اس پہ رکھا تھا, کر لوں مکمل وہ؟ جی جی, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے کہا جی کہ انہوں نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا, ابو بکر عمر نے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ حقیقت کے اعتبار سے وہ تھے کہ نہیں تھے؟ میں دعویٰ تو پوچھا نہیں آپ سے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, کیا ان دونوں نے دعویٰ کیا کہ ہم شیخین ہیں؟ بتائیں مجھے. لیکن ان دونوں کو شیخین کہا جاتا ہے. آپ کی کتب سے آپ کو دکھا دوں گا, مرزا صاحب کے قلم سے آپ کو دکھا دوں گا. دعوے کی بات نہیں ہو رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ حقیقت رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے. کیوں آپ نے جو چیزیں گنوائی ہیں, امتی بھی تھے, کامل اتباع, کامل محبت, اور کھو گئے تھے ان کی محبت کے اندر, فنا فی الرسول ہو چکے تھے, ٹھیک ہو گیا. آپ نے بتانا حقیقت کے اعتبار سے وہ محمد رسول اللہ تھے کہ نہیں تھے. میری بات مکمل ہوئی. ٹھیک, شکریہ. اچھا, سب سے پہلے آپ نے کہا ہے کہ جی نام, مقام, ٹھیک ہے نا, نام کے مقام, نام کے اعتبار سے, مقام کے اعتبار سے, اور اسی طریقے سے کام کے اعتبار سے ایک شخص کے اندر وہ چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں, تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر ہے. میں صحیح سمجھا ہوں؟ یعنی جس کا نام, کام, مقام, مرتبہ وہ نہیں ہے, سر آپ کا غیر ہے. مطلب اس تعریف کے میں بات واضح کر دیتا ہوں, اس تعریف کے مطابق پوری کی پوری امت حضور کا غیر ہے. چلیں جی. اچھا جی, ٹھیک ہو گیا. ہاں, تو میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخص, ظاہر سی بات ہے, جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرے گا وہی اس مقام پر پہنچے گا کہ اسے مقام انبیاء میں داخل کیا جائے. آپ کے نزدیک تو پوری کی پوری امت جو آج کے دور میں موجود ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ کے نزدیک کوئی نبی نہیں آ سکتا, اس بنا پر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن جہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پانے کی بات ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مقام نبوت پانے کی بات ہے, ٹھیک ہے نا, اور اسی طریقے سے کام کی جو بات ہے یعنی شریعت کی تبلیغ کرنا, اطاعت کرنا, وہ چیز میں مانتا ہوں کہ ہاں یہ چیز جاری ہے, یہ چیز ہو سکتی ہے کہ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی پا سکتا ہے, مقام بھی پا سکتا ہے, یعنی کہ مقام نبوت پر پہنچ سکتا ہے. اسی طریقے سے وہ کام بھی کر سکتا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, یعنی دین تبلیغ, اشاعت وغیرہ, ٹھیک ہے نا, یہ سب کچھ کر سکتا ہے. اگر اس کے علاوہ کسی شخص کے اندر وہ نقص پایا جا رہا ہے کہ وہ نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل نہیں ہے, وہ آپ سے ہٹا ہوا ہے, وہ بعض چیزوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کر رہا,
ٹھیک ہے. اچھا جی, اسی کو میں نے آپ کو کہا تھا بھائی کامل پیاری, میں بھی وہی بات کہہ رہا ہوں, بس الفاظ کا صرف تھوڑا سا فرق ہے. جہاں تک آپ نے بات شیخین کے تعلق سے کہی ہے کہ بھائی دیکھیں ہم ان کو شیخین کا, انہوں نے خود کو کبھی نہیں کہا کہ بھائی ہم شیخین ہیں, لیکن ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ شیخین. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا آپ یہ بات مانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اچھا ٹائم میرا اپ ہو گیا ہے, اگر آپ مجھے دے تو میں جواب کریں دوں. کریں بات, کوئی بات مکمل کر لیں, کوئی ٹھیک مسئلہ ہے نہیں. کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کیا نام جو ہے نا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا ان میں سے آپ کسی کو مانتے ہیں کہ وہ عین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ نہیں, میں ان میں سے کسی کو نہیں مانتا کہ وہ عین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ٹھیک ہے نا, میں ان میں سے کسی کو نہیں مانتا ہوں. جواب کلیئر ہے میرا؟ اب اپنی بات مکمل ہوگی آپ یہ کی؟ بات اور ہے, اگر آپ بات کامل اطاعت کی کر رہے ہیں تو بے شک انہوں نے کی, لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. ایمان لے کر آئے صحابہ دیگر اور انہوں نے عمل بھی کیے نیک, لیکن خلیفہ نہیں بنایا اللہ, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. چلیں آپ نے بات مکمل کر لی, تو کوشش کیا کریں کہ جب آپ بات مکمل کرنے کی ٹائم لیتے ہیں بس اسی بات کو مکمل کر دیا کریں, پھر وہ اگلی بات پھر وہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, پہلی بات تو یہ ہے, اب میں آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ صفات رکھنے لگا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کرتے تھے, حضور کی کامل اتباع کرتے تھے. فنا فی الرسول اس معنی میں ہو چکے تھے کہ انہوں نے حضور کی محبت اور اطاعت کے اندر اپنے آپ کو گم کر دیا. ٹھیک ہے, وہ اگر آپ کو حدیث نہیں یاد, الآن یا عمر, وہ اس کے طرح میرا اشارہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد جناب اگلی بات, اب یہ دو تو میں نے باتیں آپ کو بتائی نا, اب اس میں دو باتیں بتا رہا ہوں وہ جو آپ کے عقیدے میں ہمارے میں نہیں ہے, آپ میں ہیں. ٹھیک ہے, نمبر ایک, وہ اسی چشمے سے پیتے تھے جس سے نبی اور رسول پیتے ہیں, نمبر ایک. نمبر دو, وہ اسی طرح مبعوث کیے گئے جس طرح نبی اور رسول مبعوث ہوتے ہیں. نمبر تین, ان کے ساتھ اللہ اسی طرح کلام کرتا تھا جیسے نبیوں سے کلام کرتا ہے. دو باتیں میں نے آپ کو بتایا جو ہم میں آپ نے مانی, وہ ہمیں کامن ہے, کامل اتباع, کامل محبت. اور تین باتیں آپ کو وہ گنوا دی کہ جو حمامت البشرا کے مطابق آپ کے ہاں ہیں. انبیاء کے چشمے سے پیتے تھے, انبیاء کی طرح مبعوث ہوئے تھے, اللہ ان سے نبیوں کی طرح کلام کرتا تھا. یہ 5 کوالٹیز میں نے آپ کو بتا دی. اب آپ نے بتانا ہے کون سی وہ کوالٹی مسنگ ہے ابھی یہاں سے کہ جس کے باعث وہ محمد رسول اللہ آپ کے معیار کے مطابق جو آپ پیش کر رہے ہیں نہیں بنے ہیں. ایک تو بات آپ اس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. اچھا, اور اگلی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو معیار, جو آپ نے ان کو مرتبہ و مقام دینا ہے نا, جن کے بارے میں ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں اپنے آنے والے حصے میں, وہ ان کے قدموں کی خاک ہیں. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب اس کے بعد آپ نے, ہاں آپ نے چونکہ کچھ چیزوں کو مکس کیا, ان کو واضح کرنا ضروری ہے. نام کا مطلب کیا ہوا؟ محمد و احمد, یہ اس کو آسمان سے نام دیا جائے, محمد و احمد کا نام دیا جائے. مقام کا مطلب کیا ہوا؟ محمد الرسول اللہ, یہ مقام. اچھا, اور جمیع صفات, کوئی صفت ایسی نہ ہو جو حضور میں ہو اور اس بندے میں نہ ہو, یہ جمیع صفات. اور اس کے بعد اگلی بات نوٹ کریں, پہلو بپہلو کھڑا ہو, پہلو بپہلو کھڑا ہونا ہے, بالکل سائڈ بائی سائڈ, یو کین ناٹ ڈسٹنگوش دیم. ایک ذرے کا فرق آپ نے نہیں کرنا. یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ شخص ہے وہ جس کو میں کہہ رہا ہوں, اس کا آپ نے بتانا ہے کہ یہ تعریف آپ کو منظور ہے نا. چلے جا آپ بات کریں. ٹھیک, اور پلیز وہ بات ایڈریس, صرف ایک سیکنڈ, اس کے بعد ہم ٹائم لگا لیں. وہ بات آپ نے ضرور ایڈریس کرنے جو میں نے آپ کو 5 چیزیں گنوائی ہیں حضرت عمر کے حوالے سے. جی کریں بات آپ. اچھا, آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو باتیں گنوائی ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی تھی. دیکھیں باریک فرق کو سمجھیے, باریک فرق کو سمجھیے. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پیش کری ہے سورہ نور کی, اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ خلیفہ کن کو بنائے گا. 2 شرطیں ہیں اس کے اندر, ایک ایمان لے کر آنا, ایک نیک عمل کرنا. یہ بات آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں کہ یہ چیزیں دیگر صحابہ میں بھی پائی جاتی تھی, ٹھیک ہے نا, لیکن باوجود اس کے کہ ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی تھی اس مقام پر نہیں پہنچے جس مقام کے دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. میں نے اسی لیے کہا کہ بے شک شیخین کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہوگی, لیکن کبھی ان کو خدا نے نہیں کہا, جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ آسمان سے نام دیا جائے محمد اور احمد کا, ان کو دیا گیا. وہ کلام جو خدا تعالیٰ نے حضرت
عمر سے کیا ہے؟ کیا آپ اس کلام میں مجھے دکھا سکتے ہیں کہ خدا نے کبھی ان کو محمد اور احمد کہہ کر بلایا ہو؟ اسی طریقے سے محمد رسول اللہ، یہ وہی کبھی ان کے اوپر نازل ہوئی ہو؟ تو جب نازل ہی نہیں ہوئی، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس نام کے یا ان کے اندر وہ چیز نہیں تھی، وہ نام کے حقدار نہیں تھے، وہ مقام کے حقدار نہیں تھے. کہ اگر ہوتے تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آسمان سے پھر وہ آواز آ. پھر دوسری آپ نے بات کہی ہے کہ جی وہ قدموں کی خاک تھے، جن کے بارے میں آگے ہم گفتگو کرنے والے ہیں. نہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن تھوڑا پوشیدہ رکھا ہوا ہے آپ نے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ جی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان عجز و انکساری کی بنا پر کہتا ہے، لیکن ان کو اس طرح سے نہیں لیتا ہے کوئی انسان. جیسے میں نے آپ کو کہا بھائی رضا خان صاحب ہے، کتا کہا ہے انہوں نے خود کو. بھائی حضرت یونس علیہ السلام ہے، انہوں نے خود کو ظالم کہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان باتوں کو ہم ان معنوں میں نہیں لیتے، ان باتوں کو ہم عجز و انکساری کی بنا پر. خود رسول اللہ نے بیان فرمایا مجھے یونس بن متا پر فضیلت نہ دو. کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی رسول اللہ یونس بن متا سے افضل نہیں ہے؟ آئے ذرا وہ سامنے. سب یہ کہتے ہیں بھائی رسول اللہ کے الفاظ عجز و انکساری کی بنا پر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا نوٹ کیے ساتھ تاکہ آپ بات کو ایڈریس کر سکیں، ٹھیک ہے، تاکہ تھوڑا جی گفتگو کا نا لطف آئے دونوں کو، جو کہ بات ایڈریس ہو رہی ہو نا. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنا ٹائم سٹارٹ کرتا ہوں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نا گفتگو کے دوران ایک بات بھول گئے. خلافت کی بات نہیں ہم ڈسکس کر رہے، نبوت ڈسکس ہو رہی ہے. یہ بات نوٹ کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا سمجھا کریں، بات پہ رہا کریں. اچھا، دوسری بات، کتا آپ نے کہا، آپ کو پتہ ہے میرے سامنے خود کو کتا کہا ہوا ہے، حوالہ میں دے دوں گا، سک کا ہے خود کو اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہوگا اس حوالے کا بھی، خود کو کتا کہا ہے مرزا صاحب نے. تو یہ اس طرف نہیں آپ نے جانا، وہ ساری چیزیں تو ہمارے پاس ڈیسک ٹاپ پہ پڑی ہوتی ہیں نا، ادھر جانا ہی آپ نے نہیں ہے. تیسری بات، آپ نے کہا عجز و انکسار. بھائی صاحب جو آپ نے مثالیں دی ہیں نا، ایک ہوتا ہے نبی کا اللہ کے سامنے عجز و انکسار، میں تو وہ بات ہی نہیں کر رہا. یہاں پہ مرزا صاحب اپنے آپ کو دو انسانوں سے کمپیئر کر رہے ہیں. حضرت شیخین کے قدموں کی خاک ہیں وہ، اللہ کے سامنے تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، اور آپ کون سی بات پیش کر رہے ہیں. تھوڑا سا دیکھا کریں، ٹھیک ہے. یو کین ناٹ کمپیئر دا ایپل اینڈ دا اورنجز، اوکے، یو ہیو ٹو ڈو دا سیم ایگزامپل. اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھئی کیا ان کو آسمان سے نام دیا گیا، کیا ان کو مقام دیا گیا؟ اسلام میں اس چیز کا تصور ہی نہیں ہے. میری بات نوٹ کرنی ہے آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت پڑھ دی ہے کہ جس میں یہ تصور تو موجود ہو نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی انسان کو آسمان سے محمد و احمد کا نام دے دیا جائے گا، محمد رسول اللہ کا مقام دے دیا جائے گا، اور حضور کے جمیع صفات دے کے حضور کے پہلو کھڑا کر دیا جائے گا. اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اور جن موصوف کے آپ نے آگے جا کے بات کر دی ہے، انہوں نے تو سارے دعوے کیے ہوئے ہیں، ان کے دعووں کی کیا حیثیت ہے؟ دعویٰ دلیل نہیں ہوتا. تو آپ نے جو میرے پہ اعتراض اٹھایا نا کہ کیا حضرت شیخین نے خود کو کہا تھا، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کا اسلام میں تصور ہی نہیں ہے. آپ نے ثابت کرنا ہے قرآن سے کہ اسلام میں تصور تو موجود ہے کہ آسمان سے محمد و احمد کا نام دے دیا جائے، محمد رسول اللہ کا مقام دے دیا جائے، حضور کی جمیع صفات دے دی جائے، حضور کے پہلو کھڑا کر دے. یہ چیز تو موجود ہے، لیکن دیکھو ان کو نہیں ملی، ان کو ملی ہے. بھائی صاحب وہ آیت پڑھنی ہے آپ نے کہ جہاں پہ تصور موجود ہے. یہ تصور ہی غیر قرآنی، غیر اسلامی اور غیر عقلی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، میرا ٹائم مکمل ہو گیا، آپ کریں بات. اچھا جی، سب سے پہلی بات تو آپ نے عجز و انکسار کے تعلق سے کہی ہے کہ جی دیکھیں وہ ایک نبی جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے حضور اگر عجز و انکساری کرتا ہے، بھائی محمد مصطفیٰ وہ تو چل جاتا ہے، وہ مماثلت ذرا ایک جیسی ہو. بھائی دیکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بات نہیں کہی ہے عجز و انکساری کی بنا پر کہ مجھے یونس بن متا پر فضیلت نہ دو. یہ لوگوں کے سامنے کہی ہے، لوگوں کو یہ بات کہی ہے کہ تم ایسا مت کرو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل نہیں تھے. بات یہ ہے کہ جن معنوں میں لیا جا رہا ہے کسی چیز کو عجز و انکساری کی بنا پر جب کوئی بات کہی جاتی ہے، کیا وہ انہی معنوں میں ہوتی ہے؟ کیا رسول اللہ کے کہنے کا یہی مطلب تھا کہ میں یونس بن متا سے افضل نہیں ہوں اور تم مجھے بالکل بھی یونس بن متا سے افضل نہ مانو؟ یہ ہے فی نفسی ہی بات. اسی طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اگر عجز و انکساری کی بنا پر یہ بات کہی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر سے اور حضرت عمر سے افضل نہیں. جہاں تک آپ نے کہی ہے کہ جی یہ اسلام کا تصور ہی نہیں ہے، بھئی آپ کا تصور نہیں ہے. آپ نے سوال مجھ سے پوچھا تھا، میری رائے جاننا چاہ رہے تھے آپ، ٹھیک ہے. اور کمال کی بات ہے کہ جواب خود دیا ہے آپ نے کہ جی ان کے اوپر نازل نہیں ہوا آسمان سے کہ وہ محمد احمد ہیں.
تو جو بات آپ نے کہی ہے وہی جواب دیا ہے میں نے بھائی آپ کو. آپ کا کیا تصور ہے کیا نہیں ہے وہ میری بحث نہیں ہے آپ سے. آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا, اس کا جواب دے دیا میں نے آپ کو. یہ کیا بات ہے بھائی کہ جی ہمارا تصور نہیں ہے. ہاں, جہاں تک آپ نے ان باتوں کی بات کہی ہے کہ جی یہ جو تصور آپ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے تعلق سے کوئی قرآن کی آیت پیش کیجیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب انسان کسی بات کی طرف منسوب کر کے دعویٰ کرے تب اس سے دلیل مانگی جاتی ہے اس چیز کی. مثلا مان کر چلیے ایک شخص کہتا ہے کہ جی میرے والد صاحب کے 5 بیٹے ہیں. اب اس نے یہ دعویٰ کیا کہ جی میرے والد صاحب کے 5 بیٹے ہیں. تم اس کا گریبان پکڑ کر کہنے لگ جاؤ کہ دکھا قرآن کی کون سی آیت ہے. اس نے دعویٰ کیا اس بات کا کہ قرآن کی کسی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میرے والد صاحب کے 5 بیٹے چہ جائے گا وہ قرآن سے وہ آیت دکھائے. ہاں مفہوماً یہ بات ہے, یہ بات مفہوماً ہے کہ قرآن کریم کی آیات سے ٹھیک ہے نا یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ کوئی شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے یعنی مقام نبوت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے اور کیا کہا تھا آپ نے, 2 چیزیں اور کہی تھی اس کے ساتھ. ٹائم آپ کا ویسے ہو چکا ہے, 20 سیکنڈ اوپر ہو گئے ہیں. چلے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائریکٹلی وہ ٹاپک پھر چھڑ جائے گا. آپ کا چونکہ اس کے بارے میں مطالعہ نہیں, آپ نے بتانا ہے کہ جب حضور نے فرمایا کہ مجھے یونس بن متا پہ فضیلت نہ دو, کیا واقعہ ہوا تھا. ٹھیک ہے, وہ آپ نے مجھے بتانا ہے چونکہ آپ کا اس پہ مطالعہ یقینی طور پہ نہیں ہے. اچھا, دوسری بات, 2 باتوں میں تضاد دیکھیں کیسے پیدا ہوتا ہے. حضور فرمائے کہ مجھے یونس بن متا پہ فضیلت نہ دو, پھر کہیں کہ مجھے اس پہ فضیلت دو, کہ مجھے اس پہ فضیلت دو. یہ ہوتا ہے ڈائریکٹ تضاد. جو بات آپ نے پیش کی ہے وہ اور ہے, اور خاتم الانبیاء ہونے کے اعتبار سے افضل وہ اور ہے. یہ دونوں مختلف واقعات ہیں, دونوں اپنے اپنی ساق و سباق کے اندر, ان کو آپ یہاں پہ نہیں لا سکتے. اگر آپ کو نہیں پتا مجھ سے پوچھ لیں, ویسے آپ کو نہیں پتا, یہ میرا گمان ہے. لیٹس سی. اچھا, اس کے بعد اگلی بات, آپ نے کہا تصور. میں آپ سے ابھی آپ نے کہا جی کہ قرآن کے اندر مفہوماً یہ چیز موجود ہے. کیا چیز؟ 4 چیزیں. آسمان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آسمان سے کسی اور انسان کو محمد و احمد نام دے دیا جائے, محمد رسول اللہ مقام دے دیا جائے, حضور کی جمیع صفات کا وہ حامل ہو جائے, اور حضور کے پہلو بپہلو کھڑا ہو جائے. یہ 4 چیزیں جس آیت سے مفہوماً ہیں نا, وہ آیت آپ نے پیش کر دینی ہے. اچھا, اب اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ جب آیت پر پیش کریں گے نا آپ کو بتا دی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے علاوہ جناب اچھی بات ہے کہ وہ کتے والی بات کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا, چونکہ وہ بات مناسب نہیں ہوتی اس طرح کی علمی ڈسکشن کے اندر, چونکہ وہ دونوں طرف سے ہم نے پھر وہ اچھا ٹھیک ہے اسے چھیڑ لیتے ہیں. وہ تحریف دکھانا آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ بات کس تناظر میں کہی. میری بارے میں بول رہے ہیں ابھی آپ, چھیڑا میں نے اس لیے نہیں کیونکہ جی میری بارے میں بول ایسے دیکھیں نا بات خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو ہے کہ کتے کی طرف آپ گئے ہیں, کتے والی بات کوٹ کرنے کی طرف, کہ میں نے کتے والی بات کوٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جب 2-3 مرتبہ آپ نے وہ کتا کیا تو پھر مجھے مجبوراً کتا آپ کے سامنے کھڑا کرنا پڑ گیا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا گفتگو کا جو ڈیکورم ہے اس کو باہر رکھنے کے لیے یہ کتوں کو فی الحال بیچ میں سے آپ جو ہے نا وہ کتوں والی باتوں کو چھوڑ دیں, صرف علمی گفتگو رکھیں. ٹھیک ہو گیا, ورنہ پھر وہ کتا پھر وہ اس میں نکل آتے ہیں نا. اچھا, اگلی بات یہ ہے کہ اب چونکہ لوگ موضوع پہ گفتگو سننا چاہتے ہیں نا, آپ نے اب جب اپنی باری میں آنا ہے نا, ہمیں کوئی لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. آپ نے ایک دعویٰ کیا, آپ نے کہا قرآن کے اندر مفہوماً یہ چیز موجود ہے, میں نے پہلے بیان کی ہے, آیت کوٹ کریں. ٹھیک ہو. اچھا, سب 4 باتیں ہیں اس کے اندر. ایک تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پانا یعنی مقام نبوت. یہ نہیں ہے کہ بھئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ خاتم النبیین بن گیا, بلکہ مقام نبوت کو اس کے پاس ہونا. ایک تو مقام نبوت ہے, ہاں جی. دوسری ہو گیا ہے جی جمی صفات, ٹھیک ہے نا. تیسرا ہو گیا ہے کام کے اعتبار سے, اور چوتھی بات کیا کہی تھی آپ نے؟ پہلو بپہلو کھڑا ہونا ہے اس نے, پہلو بپہلو کھڑا ہونا. ہاں, پہلو بپہلو کھڑے ہونے کا وہی مطلب ہے دراصل میں کہ اس کا ان کے مقام پر ہونا یعنی مقام نبوت پر ہونا اس شخص کا. اس کے متعلق قرآن کریم کی جو پہلی آیت ہے وہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 35. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس میں اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے
بنی نوح انسان کو یہ خبر دی ہے کہ بھئی تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں گے، اور جب وہ تم پر خدا کی آیات یعنی وہ نشانیاں پیش کرنے لگے، وہ بیان کرنے لگے وہ نشانیاں جن سے ثابت ہوتا ہوگا یہ اللہ کے رسول ہیں، تو اس وقت تم میں سے جس نے تقوی اختیار کر لیا اور اپنی اصلاح کر لی، نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین۔ یہ بات ہے جی مقام کے لحاظ سے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے، اور اس میں بھی مقام کی جو بات کہی جا رہی ہے وہ مقام رسول ہے۔ ایگری ہے اس سے آپ؟ ایک چیز فائنل ہو گئی، ایک چیز کلیئر ہو گئی؟ نہیں، آپ اپنی بات مکمل کر لیں۔ نہیں تو پھر بتائیے پھر کیا مسئلہ ہے، اس کو کلیئر کرتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، پھر اپنا دو ٹائم باتوں میں کی طرف ایک آتے ہیں۔ سیکنڈ اپنے ٹائم میں اپنی بات مکمل کیا کریں پلیز۔ چلے ٹھیک ہے جی، میری بات یہیں پہ مکمل ہو گئی ہے۔ میں نے جو 3 باتیں ہیں ان 3 باتوں میں سے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے امتیاز صاحب کے سامنے ایک پہلی دلیل رکھی ہے۔ امتیاز صاحب کو اگر میری اس پیش کردہ دلیل سے کوئی اختلاف ہے تو وہ میرے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اگر ان کو میری پیش کردہ دلیل سے کوئی اختلاف نہیں ہے تو پھر ہم دوسری جو جمی صفات والی بات ہے نا اس کی طرف چلتے ہیں اور قرآن کریم سے دیکھتے ہیں کہ کیا امت محمدیہ میں لوگ جمی صفات حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طریقے سے ہم تیسری بات، وہ کام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کیا وہ کام کرنے کی کیا نام جو ہے وہ حکم ہمیں بھی ہے یا نہیں ہے، یا ہمیں بھی وہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور کرنا چاہیے تو کیسے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہم باقی کی 2 باتوں کو بھی جو ہے نا وہ کمپلیٹ کرتے ہیں جی۔ معذرت اگر 1-2 منٹ کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کون سا یہاں پہ کوئی ایسی بات ہے۔ اچھا، ایک تو پہلے میں اس سے پہلے کہ اپنی بات میں شروع کروں، آپ مجھے بتائیں کہ کل گفتگو کا ٹائم ہم نے شروع میں نہیں طے کیا تاکہ پتہ ہو دونوں کو گفتگو کہاں کتنی دیر کرنی ہے، وہ ذرا بتا دیں ہمیں گفتگو ابھی کرتے ہوئے 1 گھنٹہ ایک سیکنڈ ابھی ہمیں گفتگو کرتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، تو 1.5 گھنٹہ اور مان کر چلیے، کیونکہ جس طریقے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں نا تو مجھے لگتا ہے کہ 1.5 گھنٹہ اور لے ہی لیں کوئی گے مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ باقی زیادہ بھی لینا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مین مدعا ہے نا اس کی طرف آ جائے۔ یہ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں اس نے کہ یار بس آ جاؤ مین مدعے کی طرف۔ چلیے ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جناب، ایک تو نا ہمیشہ بات کو ترتیب سے جب لے کے چلا جاتا ہے نا بات پھر ہوتی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ کافی دیر سے آپ کو لگ رہا تھا کہ ایک آیت آپ نے پڑھنی، آپ نے پڑھ دی۔ اس کو یہ مناظروں میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے ایک آیت پڑھ دی اور کہا جی کہ یہ میرا مدعا ثابت ہو گیا۔ آیت پڑھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ نقطہ اس لفظ سے یا اس فقرے سے یہ نقطہ نکل آیا۔ اچھا، ترتیب کیا ہے؟ نام، کام، مقام، مرتبہ۔ شروع کریں پہلے نام سے، ٹھیک ہے۔ نام محمد و احمد، یہ نام ہے۔ پہلے آپ نے قرآن کی وہ آیت پڑھنی ہے کہ جہاں پہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی کا نام محمد و احمد کسی اور انسان کو بھی دے دیا جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ وہ آیت آپ نے وہ والی پہلے پڑھنی ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسی آیت پہ وہ لکھا ہوا ہے وہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دینا ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ تھوڑا مطالعہ کیا کریں۔ آپ نے چند دن پہلے آپ کہتے ہیں یار کہ بڑا عرصہ ہو گیا کسی سے بات ہی نہیں ہوتی، مطالعہ کرنے ہی نہیں پڑتا۔ بھائی دکان پہ مجھے پتا ہر بندہ بیزی ہوتا ہے لیکن مطالعہ بھی کیا کریں۔ آپ نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہی خاتم الانبیاء، آپ کو کیا یاد ہے صاحب نے کیا کہا تھا؟ میں وہی خاتم الانبیاء ہوں، بروزی طور پہ کیا کہا؟ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ ایک سیکنڈ میں بات مکمل کروں نا۔ آپ کی جماعت نے کیا اعلان کیا تھا؟ ہم نے مرزا صاحب کو بطور مرزا صاحب نہیں مانا، ہم نے مرزا صاحب کو اس لیے مانا خدا نے ان کو محمد رسول اللہ قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آپ شروع کریں آیت پڑھنا نام سے۔ جی جناب میری بات مکمل ہوئی۔ اچھا ویسے میرے پاس ٹائم لگا ہوا تھا 1 منٹ اور 50 سیکنڈ میں نے بات کی ہے۔ میں ہمیشہ ٹائم لگا کے بات شروع کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ نے پہلے ٹائم لگا۔ اچھا میں نے بھی ٹائم ادھر کر لیا تھا، نہیں وہ ہماری گفتگو پہلے کچھ اور ہوئی ہے نا جب ہم بات کر رہے تھے کہ کتنی دیر بات کرنی ہے۔ چلے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ کوئی بات کریں بات۔ اچھا دیکھیں امتیاز صاحب، اتنا تو کم سے کم آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی جو آپ کا مخالف ہوتا ہے نا وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ کا پابند نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بات ایسے نہیں ایسے کرو۔ اسے جو بات ثابت کرنی ہے جیسے اس کو ایزی لگے گا اس طرح سے وہ اس چیز کو ثابت کرے گا۔ آپ نے 4 باتیں اس میں پیش کری ہیں اور میں کہہ رہا ہوں یہ 4 نہیں ہے، یہ 3 ہے۔ مقام اور مرتبہ ایک ہی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نام، کام اور مقام، یہ 3 باتیں آپ نے کہی ہیں۔ ان تینوں باتوں کو میں نے ثابت کرنا ہے۔ اب جس طرح سے مجھے ایزی پڑے گا میں اس طرح سے ثابت کروں گا، آپ نے مجھے پابند کریں گے بھائی نہیں پہلے یہاں سے ثابت کر، بھائی میری مرضی ہے۔
بھائی میری مرضی ہے, آپ کو یہ 3 چیزیں چاہیے نا, یہ 3 چیزیں ثابت کریں گے ہم آپ کو. یہ کیا نا کہ نہیں یہاں سے شروع کر, بھائی میں کوئی پابند تھوڑی نہ ہوں آپ کا. ہاں جو مطالبہ آپ کا ہے اسے ہم پورا کر رہے ہیں. جیسے کسی کی دکان پر سودا سلف لینے کے لیے جاتے ہیں آپ اسے جا کر کہتے ہیں بھائی 4 رین کی ٹکیا دے دینا, 2 کلو سرف دے دینا, 3 کلو چینی باندھ دینا. اب اس بندے نے 3 کلو چینی بعد میں پہلے باندھ دی, تو اس کو یہ کہو گے میں نے تو تجھے پہلے یہ کہا تھا کہ رین دینا, مجھے رین کی 2 ٹکی اٹھا کر دے, اس کے بعد پھر سرف دینا. جس ترتیب سے میں تیرے سامنے بیان کر رہا ہوں اس ترتیب سے نہیں بھائی, وہ آپ کا پابند نہیں ہے. اسے جو چیز جیسے ایزی لگے گی, جو چیز اس کے نزدیک ہوگی, یا جس چیز کو وہ چاہے گا کہ ہاں مجھے پہلے یہ چیز دینی چاہیے, وہ آپ کو وہ چیز دے گا. لیکن مطالبہ آپ کا پورا کرے گا. جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں وہ ساری کی ساری وہ دے گا آپ کو. ایسے ہی جو باتیں آپ نے کہی ہیں عزیز میرے, ان ساری باتوں کا جواب دینے کا میں پابند ہوں. ٹھیک ہے نا. جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو آپ نے بات کہی ہے اس سے بھی غلط نتیجہ آپ نکال رہے ہیں, لیکن ابھی وہ میری بحث نہیں ہے, اسی لیے میں چھیڑ نہیں رہا ہوں اس کو. تو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پیش کری ہے جس کے اندر آپ کا مطالبہ کی ہوئی ایک چیز کا ذکر ہے. وہ کیا ہے؟ مقام, رسول اللہ ہونا اس کا, پھر اس کا نام پانا اور اس کا کام. ٹھیک ہے نا. اس کی صفات. ٹھیک ہے نا. نام, کام, مقام اور صفات, یہ ہے وہ 4 چیزیں جو آپ بتا رہے. پھر میری جیسی مرضی ہے بھائی میں ثابت کروں, لیکن ثابت کروں گا یہ 4 چیزیں آپ کو. ترتیب آپ خود بٹھاتے رہنا پھر. ٹھیک ہے بھائی, چلیے شروع ہو جائیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج آپ کو آپ کی مرضی نہیں کرنے دی جائے گی, اس کی وجہ آپ کو بتا دیتے ہیں. سن تو لینا بات. آپ اسلام کے اندر کسی شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی رسول ثابت کرنے چلے ہیں. ہم آپ کو آپ کی مرضی کرنے دیں گے؟ ہمارے پاس کتاب و سنت کے صورت میں ایک باڑ لگی ہوئی ہے, باڑ. آپ اس باڑ سے باہر جا کے جو مرضی کریں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر تو آپ کسی شخص کو اسلام کے اندر ہمارے آقا و مولا کے بعد نبی ثابت کرنے چلے ہیں نا, تو پھر آپ کی مرضی نہیں چلے گی. اگر اور اس سے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ نے اپنی مرضی کے مطابق کسی کو نبی بنانا ہے, ہمارا کیا تعلق اس کے ساتھ؟ بھئی ہم نے آپ کو کتاب و سنت کے اندر رکھنا ہے, یہاں پہ آپ نے آنا ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات بھول گیا آپ کو, قطعی الدلالہ آیت سے آپ نے بتانا. یہ عقیدے کی بات ہے. قطعی الدلالہ کسے کہا جاتا ہے؟ احمدیت میں بھی اور ہمارے ہاں بھی صرف ایک معنی, جس کے اندر کسی دوسرے معنی کا احتمال ہی نہ ہو. قطعی کہتے ہیں کاٹ دینے کو, احتمال کہتے ہیں امکان کو. وہ چیز جو ہر امکان کو کاٹ کے صرف ایک بات پیش کرے, قطعی الدلالہ. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہوگی. تیسری بات یہ ہے, آپ نے کہا چینی فلانا یہ وہ. اب صرف میں آپ کو اس چینی والی بات کا علم, آپ نے چینی کی بات, میں آپ کو اس کا علمی جواب دیتا ہوں. جب ہم آپ کے سامنے آیت رکھتے ہیں یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الیہ, آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ترتیب سے بات چلے گی. توفی ہوگا. مرزا صاحب نے تو گالیاں نکالی ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ترتیب کو قائم نہیں رکھا. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ یعنی وہاں پہ ترتیب آپ کو یہاں کہتے پہلے میں چینی دوں, آٹا دوں, انڈے دوں, آلو دوں. بھائی کہاں پہ ہو؟ یہاں پہ دیکھو ترتیب. یہاں پہ ایک ہوتا ہے لاجیکل سیکوینس. بعض چیزیں ترتیب کا تقاضا رکھتی ہیں. آپ نے جس وقت تک کسی کو محمد و احمد نام ہی نہیں ملا, مقام کیسے ملے گا؟ نام پہلے ہے کہ مقام پہلے ہوتا ہے؟ یہ لاجیکل سیکوینس ہے. آپ کریں بات, میرا ٹائم مکمل ہو گیا. اچھا جی ٹھیک ہو. اچھا جی, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کے سامنے ایک آیت پیش کری شروع میں. انہوں نے اس آیت پر آنے کے لیے پورا 1 گھنٹہ لگایا. اللہ اللہ کر کے ان کو اس آیت کے اوپر لے کر آیا تو کہنے لگے کہ جی ایسے نہیں ہوگا کہ تمہیں ہم اپنی منمانی کرنے دیں, کہ جو طریقہ تم ثابت کرنے کا اختیار کر رہے ہو تمہیں اس طریقے سے ہم ثابت کرنے دیں. اب چونکہ تم نے دعویٰ کر دیا ہے امت محمدیہ میں ایک رسول ایک نبی کے آنے کا, تو لہٰذا اصول اور طور طریقے ہمارے چلیں گے. تو بھائی پھر مشرکین کیا غلط تھے؟ مشرکین کیا غلط تھے؟ پھر تو ان کے بھی مطالبے صحیح ہوئے. اس نے کہا اچھا بھائی محمد صاحب دعویٰ کر دیا ہے آپ نے نبی ہونے کا, اب طور طریقے ہمارے چلیں گے. بھائی یہ کیسا رسول ہے جی؟ یہ کیسا رسول ہے بھائی جو بازاروں میں چل رہا ہے؟ پھر تو بھائی ان کے بھی مطالبے صحیح تھے. یہ کیا بات ہے بھائی؟ آپ نے ایک بات پیش کری. اچھا دیکھیں, اپنی بات کو قرآن کی آیت سے ملا رہے ہیں. بھائی قرآن کے اندر ایک چیز ترتیب سے لکھی ہوئی ہے, اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا ہے. یہ بات اگر مرزا صاحب نے کہا ہے کہ قرآن کریم میں اس ترتیب سے ہے, یا کسی قرآن کی آیت سے آپ نے نتیجہ نکالا ہے کہ یہ چیز اس ترتیب سے ہے, تو پھر میں سوچوں بھی بھائی قرآن کی بات اور آپ کی بات میں فرق ہے. ٹھیک ہے, آپ نے 4 باتیں کہی ہیں, یہ 4 باتیں قرآن سے ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے. آپ اس چیز سے نہیں گھبرا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یہ 4 چیزیں ثابت کر دوں گا میں.
آپ کہنے گے جی ترتیب میں آ جائیے بس، کہ پہلے نام ثابت کیجئے کہ اس کو نام دیا گیا ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کی کوئی ایک ایسی آیت پیش کیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کو مقام مل گیا تو پھر کیا نام نہیں مل سکتا؟ نام بھی مل جائے گا۔ وہ جب آپ گفتگو کریں گے ساری چیزیں ثابت کروں گا میں آپ کو کہ وہ نام جو ملا ہے وہ ملا کس وجہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ برائے کرم اس آیت کے اوپر ہمیں بتائیے کہ کوئی اشکال ہے آپ کو، تاکہ جو باقی کی 3 باتیں ہیں ان کو پھر میں ڈسکس کروں، کیونکہ وقت جو ہے وہ مختصر ہی ہے ہمارے پاس۔ اللہ اللہ کر کے آپ نے گفتگو کی حامی بھری ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان 2.5 گھنٹوں میں کچھ تو عوام کے سامنے آئے بھائی، کچھ تو نتیجہ نکلے۔ قرآن کی ایک آیت پیش کری ہے میں نے مقام کے تعلق سے، اس پر بتائیے کیا ہے آپ کے کہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا کہہ رہے ہیں جی کہ اچھا ایک نا کوشش کیا کریں کہ گفتگو پہ نہ خام خواہ کی لفاظی کی نہ آپ کو نہ مجھے ضرورت ہے۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ میری مرضی چلے گی، بھائی میں نے آپ سے کہا ہے، کتنی کھول کے آپ سے کہا، آپ اسلام میں ایک شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی رسول ثابت کرنے جا رہے ہیں، تو آپ نے کہا میں نے اپنی مرضی کرنی ہے، آپ نے کہی یہ بات۔ میں نے کہا نہ، ہم آپ کو مرضی نہیں کرنے دیں گے۔ اگر تو اسلام میں کوئی چیز ثابت کرنے چلے ہو نا تو پھر آپ کو ہم کتاب و سنت کے ترازو کے اوپر رکھیں گے۔ میں نے تو کسی کی مرضی کی بات ہی نہیں کی ہے، ایک چیز۔ دوسری بات آپ کو بتائی کہ کتاب و سنت میں سے بھی جب آپ اس چیز کو ثابت کریں گے تو قطعی الدلالہ کے ساتھ ہر بات آپ نے ثابت کرنی ہے۔ کیوں؟ اصول ہے۔ آپ کہہ دیں اپنی باری میں آ کے کہ بھئی عقیدے کے اوپر قطعی الدلالہ نہیں چاہیے ہوتی، آپ کہہ دیں، میں اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ آپ کہیں ذرا اس بات کا اقرار کریں ذرا۔ اچھا تیسری بات، آپ نے کہا جی کہ ترتیب کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ترتیب جوڑ لیجئے گا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی ہے، اس بات کو سنا بھی کریں اور پھر اس کو ایڈریس بھی کیا کریں۔ مجھے بتائیں لاجیکل ترتیب کے مطابق نام پہلے ہوتا ہے کہ صفات اور پہلے ہوتی ہیں؟ بتائیں ذرا مجھے، دونوں میں سے کون سی بات پہلے ہوتی ہے، نام یا صفات؟ ایک چیز یہ وجہ ہے یہاں سے آپ سے مطالبہ کرنے کی۔ اچھا اس کے بعد آپ نا مسلسل ایک بات کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے اس بات کو، چونکہ ابھی ہماری پچھلی بار آپ اس کو ایڈریس نہیں کر پا رہے، اس پہ ابھی میں جا نہیں رہا، لیکن اس کو میں ٹچ کر دیتا ہوں۔ وہ یہ آپ نے کہا جی کہ میں نے ثابت کر دیا مقام، کہاں ثابت کر دیا؟ مجھے بتائیں ذرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مقام رسالت تھا کہ نہیں تھا؟ تھا نا؟ اچھا اب مجھے بتائیں ذرا، یہ جو نبی آپ نے ثابت کرنے ہیں کیا ان کے پاس حضرت عیسیٰ کا مقام رسالت ہوگا؟ بھائی صاحب محمد الرسول اللہ، یہ مقام رسالت نہیں، صرف محمد رسول اللہ کا مقام، چونکہ ان کے بعد اب آپ کے اس پوری اس ایکویشن کے اندر عورتوں کو نبی نہیں آنا، تو لہٰذا ابھی آپ نے مقام بھی ثابت نہیں کیا۔ مقام ویری اسپیسیفک ہے، محمد الرسول اللہ کا مقام ثابت کرنا ہے آپ نے۔ میری بات مکمل ہوئی جی۔ جی ٹھیک ہے بھائی، محمد رسول اللہ کا ہی مقام ثابت کریں گے، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ اچھا جہاں دیکھیں نا، آپ ترتیب کی بات کر رہے ہیں، ترتیب تو یہی ہے کہ ایک انسان کو نام بعد میں دیا جاتا ہے، پہلے وہ صفت ہونی چاہیے اس کے اندر، وہ صفت جب ہوگی تب اس کو وہ نام دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ مثلاً مان کر چلیے ایک شخص کو ہم جاہل کہتے ہیں، اسے ہم صفات آنے سے پہلے نہیں جاہل کہہ سکتے جب تک کہ اس کے اندر صفت جہالیت نہ آئے۔ پہلے اس کے اندر صفت جہالیت آئے گی، بعد میں وہ جاہل کا لقب پائے گا اپنی اس صفت جہالیت کی وجہ سے۔ تو بھئی صفت پہلے ہوتی ہے، اب رسول اللہ ہونا ہے جو مقام ہے یہ صفت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس صفت کے حامل لوگ امت میں آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے ہیں، اس کے تعلق سے ایک آیت پیش کری ہے میں نے آپ کے ساتھ۔ پھر وہ جو رسول ہوں گے وہ کس نبی کا نام پائیں گے، پھر ہم اس کی بھی طرف چلے جائیں گے، پھر اس کو دیکھ لیں گے ہم۔ بھائی میں تو ترتیب سے ہی لے کر چل رہا ہوں، اول میں یہ کوئی بحث نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بھئی تم ان 4 چیزوں کو قائل ہو، ان 4 چیزوں کو قرآن سے ثابت کر دو، یہ تو ضد ہے تمہاری کہ جی نہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ثابت کرو۔ بھائی اس میں انسان کب پائے گا؟ جب وہ صفت موجود ہوگی تب پائے گا نا۔ تو رسول اللہ ہونا کیا ہے؟ یہ صفت ہے نا، یہ صفاتی نام ہے نا، کسی کا ذاتی نام تو نہیں ہے۔ یہ رسول ہونا صفت ہے نا، ایک وہی پیش کری آپ کے سامنے کہ بھائی اس صفت کے حامل لوگوں کی خبر اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت میں دے رہا ہے۔ تو بھائی میری درخواست ہے آپ سے کہ میرے خیال سے شاید لے دے کر 1-1.25 گھنٹہ ہی بچا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ گفتگو آگے چلے، آج اس کا قلہ کما کر ہی دیتے ہیں۔ یہ بڑی لفڑے بازیں پالی ہوئی ہیں آپ نے، کبھی ادھر کی باتیں کبھی ادھر کی باتیں، پتہ تو چلے یار اس آیت میں ہے کیا، ثابت کیا ہو رہا ہے۔
اتنا تو ثابت ہو رہا ہے نا رسول اللہ. جہاں تک قطعی دلالت کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ چیز مجھے ان الفاظ میں لکھی ہونی چاہیے, ایسی بات نہیں ہوتی ہے. یہ میں آپ کو آپ کے عقیدے سے بھی ثابت کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو خیر میں نے جو بات کہی ہے کہ بھئی ہم پابند ہیں اس چیز کے کہ جو بات ہم نے کہی ہے اس کا ثبوت آپ کو قرآن سے اور سنت سے, کہ بھئی یہ بنیاد ہے ہماری. اس بات کو ہم جو مانتے ہیں وہ استدلالن مانتے ہیں, یا اس بات کو ہم جو مانتے ہیں وہ قرآن کی اس نص صریح سے ہم مانتے ہیں. استدلالن کے عقیدے نہیں بنائے جاتے ہیں بھائی, استدلالن عقیدے نہیں بنائے جاتے ہیں. ایک اردو میں کہہ دیجیے, یہاں بیٹھ کر کہہ دیجیے نہیں استدلالن باتوں پر عقیدے نہیں بنتے ہیں. قرآن کی ایک آیت نقل کر کے اس سے اگر تم استدلال کر رہے ہو اس پر عقیدہ نہیں بنتا. کہہ دیجیے آپ میرے سامنے, دنیا بھر کے عقیدہ آپ کے سامنے ایسے پیش کروں آپ کے تو استدلالن بنائے ہوئے ہیں بھائی. ہو چکا ہے, کافی اوپر ہو چکا ہے, ٹائم لگایا. روک دے کرو پیارے بھائی, مجھے میری نا یہ اسکرین نہ بند ہو جاتی ہے, اس کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. میں لگاتا ہوں ٹائم, آپ مجھے ٹوک دیا کریں ادھر سے, ٹھیک ہے نا. ویسے تو بیپ بول جاتی ہے لیکن مرضی کر رہا ہے اپنی. میں کہتا ہوں کہ کسی کی بات کو ٹوکنا, لیکن تھوڑا اس پر آپ دیکھا کریں ٹائم کو پلیز. چلیں اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی اچھا ایک منٹ رکے یار, میں پیج لے لوں. میں نے سوچا تھا شاید یہ مناظرے کے لیے یہ کافی ہے, آپ نے دور دور کی باتوں میں بروا دیا میرے سے. چلیں لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں, لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں. تب تک بھائی جو ہمارے ساتھ ٹک ٹاک پہ لوگ موجود ہیں اس کو ماشاءاللہ ڈبل ٹیپ اور شیئر کرتے رہیں. چلیں جی, لے جناب میں شروع کرتا ہوں اپنی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ابھی جناب آپ کو میں ایک ذرا چیز بتا دوں پہلے, کہ جو 4 چیزیں آپ ثابت کرنے چلے ہیں نا, پہلے وہ 4 چیزیں آپ نے اپنے پرانے پیج پہ لکھی تھیں, کہ نئے پیج پہ بھی لکھ لیں تاکہ وہ پیج اب آپ کے پاس ہٹ گیا نا, تاکہ نئے پیج پہ بھی لکھی ہوں. نام, مقام, اور اگلی بات پتہ کیا تھی, بتائیں ذرا کیا تھی؟ جمیع صفات. میں نے مقام کے بعد جمیع صفات کو نمبر 3 پہ گنا ہے. نمبر 4 وہ ہر اعتبار سے پہلو بہ پہلو کھڑا ہوگا. اور یہ بات درست ہے آپ کی کہ پہلی 3 کا رزلٹ یہ چوتھا نکلے گا, ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے, لیکن پہلو بہ پہلو کھڑا بھی کرنا ہے آپ نے نا. اچھا آپ دیکھیں ذرا, میں نے پھر پہلو بہ پہلو کی وضاحت بھی آپ کے سامنے کی کہ اس شخص میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ذرے کا فرق نہیں ہوگا. یہ ہے پہلو بہ پہلو. اچھا اب آپ نے کہا جی کہ میں جس ترتیب سے کروں, میں نے آیت پڑھ دی, میں آپ سے, اچھا ابھی آپ نے ایک بات کی, آپ نے کہا جی کہ عقیدے استدلالن بنا لیے جاتے, میں اس پہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا, پیش کر دیجیے گا اگلی باری میں آ کے, کہ یہ عقیدہ ہے اور یہ اس بنا لیا گیا استدلالن. اور دوسری بات ہے کہ سنت کا آپ نے نام نہیں لینا, بالکل بھی نہیں لینا. کیوں؟ وہ آپ کے ہاں ظنی ہے, ظنی کی تو آپ نے بات ہی نہیں کرنی, وہ تو قطعی ثبوت ہے ہی نہیں ہے. تو جو چیز قطعی ثبوت نہ ہو وہ تو قطعی دلالہ ہو بھی تو فائدہ نہیں ہے آپ کو اس کا. تو لہٰذا قطعی ثبوت آپ کے ہاں صرف اللہ کا قرآن ہے, نمبر 1. نمبر 2 قرآن ہی آپ کے حکم ہے. اور نمبر 3 آپ ہمیشہ لوگوں کے سامنے دعوے کرتے ہیں کہ آپ کے عقیدے تو قرآن سے ہیں, قرآن پہ بات رہے گی. جب آپ قرآن سے کچھ نہ ثابت کر پائے پھر آپ کو ہم لے کے جائیں گے سنت کی طرف. تو پہلے صرف قرآن اپنے آپ کے محدود کریں. اب قرآن کریم کی آپ نے آیتوں سے یا آیت سے جو بھی آپ چاہیں آیت پڑھنی ہے اور بتانا ہے لوگوں کو کہ میں نے آیت کا یہ ٹکڑا پڑھا اور اس سے میں نے ان 4 میں سے یہ بات نکالی, یہ ٹکڑا پڑھا اس میں سے 4 سے یہ بات نکالی. ٹھیک ہو گیا. اب اگر آپ کہیں گے نا اگلی باری میں, ایک سیکنڈ میں صرف بات مکمل کر دوں, اگلی باری میں ابھی آپ جب باری لیں گے میری طرف سے آپ کو اجازت ہے آپ 2 نہیں 5 منٹ لیں تاکہ آپ کا پورا مقدمہ لوگ سن لیں کہ یہ 4 چیزیں ہیں اور یہ آپ نے نکال دی ہیں اور ایسے نکالنی ہیں. جی جناب پہلے مجھے بتا دیں اگر آپ کو چاہیے ٹائم تو انلمیٹڈ ٹائم بھی لیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. دیکھیں میں تو اس چیز کا قائل ہوں. صرف ایک سیکنڈ میں آپ کا ٹائمر آن کر رہا ہوں, جب تک آپ بولیں گے آپ کا ٹائمر چلتا رہے گا. اوکے جی ٹھیک ہو گیا. نہیں 2 منٹ ہی ہیں, میں نے بھی لگا لیے ہیں ادھر. اچھا جی سب سے پہلے آپ نے نا مجھے 4 ترتیبیں بتائی ہیں کہ یہ جی یہ 4 ترتیبیں. میں نے آپ کو کہا ترتیب ہی غلط ہے بھائی آپ کی. کوئی شخص نام کا مستحق بعد میں ہوتا ہے جب تک اس صفت کا حامل نہ ہو. صفت پہلے ہے, ٹھیک ہے نا. تو صفت پہلے ہے, ان صفات میں ایک صفت رسول اللہ ہونے کی ہے. اس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پیش کری ہے. آپ مجھے بتائیے بھائی اس پر کیا کہنا ہے آپ کا کہ اس کے اندر رسولوں کے آنے کا ذکر ہے. رسول آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, یہ صفت آنا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ کوئی جواب ہی نہیں ہے بھائی آپ کے پاس. پھر دھمکی ایسی دے رہے ہیں سنت کا نام نہ لینا, تمہارے یہاں ظنی ہے, وہ حدیثوں کے تعلق سے ہے بھائی, آپ کو یہی نہیں پتا ہے.
ہم سنت میں اور حدیث میں فرق کرتے ہیں. حدیث اقوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. شریعت اسلام تب بھی چل رہی تھی جب احادیث نہیں تھی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب فیصلے کے لیے بھیجا, جب ایک ملک کی طرف جو ہے نا وہ حاکم بنا کر بھیجا, تو وہاں حدیث کا نام نہیں تھا, سنت کا تھا. کون لکھتا تھا اس وقت حدیث ہے؟ کوئی بھی نہیں لکھتا تھا. سنت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ کار کہ جو شریعت آپ کے اوپر نازل ہوئی آپ نے وہ لوگوں کو کر کے دکھایا. ٹھیک ہے نا, کہ یہ چیز, یہ نماز کی بات کہی گئی ہے, یہ پڑھنی کیسے ہے, وہ کر کے دکھایا. وہ عمل, اس کو بولتے ہیں سنت. سنت کے بارے میں کہا ہے بھائی یہ ضنی ہے, وہ تحریر آپ میرے سامنے پیش کرنا. پھر آپ نے کہا کہ جی استدلالن عقیدہ کون کون سے ہیں ہمارے, میں گنوانا شروع کر دوں گا آپ کو. جی ٹھیک ہے نا, نص قطعی کی جو تعریف آپ نے کی ہے نا, ہاں مجھے آپ انکار کیجیے کہ نہیں آپ کے عقیدہ استدلالن نہیں ہے. میں نے کہا ہے آپ انکار کیجیے اس چیز کا کہ آپ نے قرآن کریم کی کوئی آیت لے کر اس سے استدلال کر کے وہ عقیدہ نہیں بنایا ہے. آپ انکار کیجیے. اس نے کہا ہمارا کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے. میں پیش کر دوں گا, آپ انکار کیجیے, ایک نہیں بے شمار پیش کر دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے نا, آپ انکار تو کیجیے اس چیز کا. تو جناب اعلیٰ میری گزارش ہے آپ سے, اب موضوع کے اوپر آ جائیے. اب تو میں نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے آپ کو کہ صفات پہلے ہے, صفت کی بنا پر نام دیا جاتا ہے کسی شخص. ٹھیک ہے نا, نام پہلے نہیں ہے اب. جی چلیں ابھی آپ اس پہ آ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, ایک تو بہت اچھی بات آپ نے ایک اصول دے دیا آج کی ہماری ڈسکشن کے لیے کہ اگلا آدمی جب اس آپ کی بات کا انکار کرے گا تو تب اس پہ آپ نے مثال یا حوالہ پیش کرنا ہے. اب جب آپ مجھ سے کسی بات کا مطالبہ کریں گے نا تو پہلے آپ سے میں نے کہنا ہے کہ اس کا انکار کرو, پھر میں آپ کو حوالہ دوں گا. ٹھیک ہو گیا, ایک بات. ابھی آپ نے اصول دیا, اب وہ اصول آپ کے اوپر اپلائی ہوگا اس کے بعد پوری ڈیبیٹ کے اندر. اچھا, دوسری بات یہ ہے, ابھی میں پہلے لوگوں کو سمجھا, سب لوگ سن بھی رہے ہیں بات, لوگوں کو سمجھانا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ ابھی گفتگو جہاں پہ پہنچی ہے نا اس کی وجہ کیا ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہوئی ہے, نمبر ایک, سب لوگ اس بات کو بہت توجہ سے سنیں کہ احمدیت کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ کے لوگ اس بات کو بہت توجہ سے سنیں کہ احمدیت کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شخص کے نبی رسول کہلانے کے لیے یہ شرطیں ہیں جو میں نے کے سامنے ان کی شرطیں پیش کی ہیں. نام, مقام, جمیع صفات کے اعتبار سے پہلو بپہلو کھڑا ہو کہ ہر اعتبار سے محمد رسول اللہ ہو. اگر کوئی پردہ غیریت کا ہوا, یعنی اگر اس شخص میں جو نبی رسول کہلا رہا ہے اور ہمارے آقا و مولا میں اگر کوئی پردہ غیریت کا ہوا تو ختم نبوت کی مہر توڑ دے گا, سورہ احزاب کی آیت جھوٹی قرار پائے گی, حضور کی اہانت ہوگی, اور اللہ کا جو وعدہ تھا کہ تیرے بعد اب کوئی اور نبی رسول نہیں آئے گا وہ جھوٹا ہو جائے گا. یہ ہے جناب ایک غلطی کا ازالہ, اس کا مقدمہ. اچھا, اب جناب انہوں نے کہا, اچھا اب جناب آپ نے اس میں نا پانچویں بات بھی اپنے پاس لکھے تاکہ آہستہ آہستہ آپ کا کرائٹیریا پورا کروا دیا جائے. یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں کہ نام پائے گا, مقام پائے گا. مقام کیا, مقام نوٹ کرنا ہے. میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ عمومی طور پہ مقام نبوت نہ, مقام محمد الرسول اللہ پائے اور ان کی جمیع صفات پائے اور ان کے پہلو بپہلو کھڑا ہوگا. آخری بات صرف 10 سیکنڈ دے دیں. اور آخری بات وہ یہ ہے جناب علی کہ وہ بندہ اس امت میں ہوگا بھی صرف ایک. آپ نے پانچویں بات بھی ساتھ لکھنی ہے. اب یہ 5 باتوں میں سے 4 تو ہماری ایگریڈ ہے نا, 5ویں بھی آپ کو بتا دی گئی ہے. ان 5 باتوں کے مطابق آپ نے آیت کوڈ کرنی ہے. چلیں جناب. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کہیں آپ سے یہ نہیں کہا ہے کہ جی حوالہ ایسی صورت میں ہی دینا ہے کہ انکار کر, لیکن حوالہ دینے کا طریقہ ہوتا ہے. میں نے آپ کو آپ کے مطالبے سے پہلے یہ بات کہی کہ بھائی دیکھیں, آپ اگر انکار کرتے ہیں کہ آپ نے عقائد اپنے استدلالن نہیں بنائے ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے نا, اگر آپ لا علمی کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ نہیں جی میرے علم میں نہیں ہے کہ ہمارے عقیدے ایسے بھی ہیں جو کیا نام استدلالن ہے, استدلال کی بنا پر ہم نے ان کو بنایا, میں تب بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. لیکن سامنے والے کی طرف سے نفی ہونی چاہیے کسی چیز کی, تب ریفرنس پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ مانتے ہیں اس چیز کو تو بات ختم. بھائی آپ کہنے ایک بات کا آپ اقرار کیجئے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی مقام محمد رسول اللہ. دیکھیں وہاں محمد رسول اللہ, یہ 2, ایک تو نام ہے اس کے اندر, ایک صفت ہے.
میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی کہا ہے کہ جب صفت انسان کے اندر ہوتی ہے تب وہ نام پاتا ہے. صفت کے متعلق میں نے آیت پیش کری ہے آپ کے سامنے, آپ کو کلام ہی نہیں کر رہے اس کے اوپر, پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے یار. نیچے ہماری پبلک انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ بھائی شاید آج امتیاز صاحب کوئی ایسی دلیل پیش کر کے چلے جائیں گے جس سے پتہ چل جائے گا کہ اس صفات کے اشخاص یا کوئی شخص آنا ہی نہیں ہے دنیا میں. یہ سیفی ایویں ہی بیٹھ کر یہاں سے چیختا چلاتا رہتا ہے. بھائی آپ تو دور دور تک بھی نہیں آ رہے ہو شاید کہ یار میں تو کچھ اور ہی توقع کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ شاید آج کچھ نتیجہ نکلے گا. آپ تو بھٹک بھی نہیں رہے شاید کے پاس, پتہ نہیں کن باتوں میں الجھا رکھا ہے آپ نے. اور میں صحیح بتا رہا ہوں کہ آدھی سے زیادہ پبلک کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ باتیں کر کے آ رہے ہیں آپس میں, کیونکہ وہ تو کچھ اور تھا. آپ کے پوسٹر پہ اور میرے پوسٹر پہ لکھا ہوا تو کچھ اور ہی ہے. وہ آئی نہیں بات زیر بحث. بھائی آپ مدے پر آئیے, ایک آیت پیش کریے. آپ کو 4 چیزیں چاہیے نا. اچھا میرا ٹائم شاید اب زیادہ ہو گیا ہے, ٹائم جب یہ مکمل بولا. ہو گیا, ویسے نیکسٹ باری میں کر ہاں لیجیے جی گا. چلے ٹھیک ہے. تو میری گزارش ہے بھائی آپ سے, یار خدا کے واسطے آؤ بھائی. یہ صفت, یہ رسول کی صفت اس کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے, رسول اللہ کی صفت کا اس کے, چلیں آپ نے ٹھیک ہے بات نا. رکھ لی. پھر وہ نہیں کون سے اچھا رسول ہوں گے وہ پھر ہم ثابت کریں گے. اچھا, ایک نا علمی گفتگو کے اندر نا ایک تھوڑا سا ضابطہ, جو کہ آپ لوگ اپنے حساب سے اپنی براڈس پہ گفتگو کرنے کے عادی ہیں, تھوڑا سا اس کو میں مینشن کر دوں ذرا, کہ اس میں ہوتا ہے پبلک انتظار کر رہی ہے, ایسے ہو رہا ہے. دیکھیں نا, پبلک سن رہی ہے دونوں کی بات. کوئی بندہ پاگل تھوڑی ہے, ہر بندے کو اللہ نے عقل شعور دیا ہے الحمدللہ, تو ہر بندہ اس کو سن رہا ہے, تو وہ کچھ اس کا فائدہ نہیں ہے اس کو بات کو اپنا ٹائم آپ ویسٹ کرتے اس بات کو کیا کہ آپ. اچھا ایک بات ہوگی. اچھا اب اپنا ٹائم میں لگا شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لے جناب, ابھی چونکہ پبلک کی طرف آپ نے اشارہ ہے کہ پبلک انتظار کر رہی ہے, پبلک کو ایجوکیٹ کرنا ہے. لے جی پبلک سن لے ذرا. پبلک نے سن لیا تھا کہ بالکل ابتدا کے اندر ایک بات تو ہر اعتبار سے واضح ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ نبوت شروع کیا, جس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ براہ راست انبیاء کو منتخب کر لیا کرتا تھا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے اندر تشریعی نبی یا غیر تشریعی نبی, یعنی کوئی قانون لانے والے یا کوئی نیا قانون نہ لانے والے, یہ سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے باعث قیامت تک کے لیے مکمل طور پہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. اس پہ مہر لگ گئی. اب اگر کوئی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے علاوہ اگر کوئی انسان نبی رسول کہلائے گا تو ختم نبوت کی مہر توڑ دے گا اور سورہ احزاب کی آیت کو جھوٹی قرار پائے گی. ٹھیک ہو, نعوذ باللہ. یہ جناب چیز تو طے ہو چکی ہے, اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. یہ اس لیے ہم نے بات کو شروع میں طے کر دیا. اچھا, اس کو طے کرنے کے بعد اب انہوں نے کہا کہ بھئی اس کے بعد جو ہے نا براہ راست کے علاوہ, بھائی براہ راست کے علاوہ تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ براہ راست کے علاوہ اللہ منتخب کرتا تھا. اچھا, اگر کہا جائے کہ حضور کے بعد شروع کر دیا, ہمارے آقا و مولا سے لے کے آج کے دن تک 15ویں صدی ہجری میں بیٹھے ہوئے 15ویں صدی ہجری میں ایک بھی نہیں ہے. جن ایک کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں نا, اس کی ان پہ تو ہماری بات ہو رہی ہے. 15 صدیاں گزر گئیں, کوئی نئے سلسلے کا وجود ہی نہیں ہے, اور جن ایک کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے اس پہ تو بات ہو رہی ہے. اچھا, اب جناب ان کے سامنے وہ جو ایک ہیں, وہ ایک جو ہیں جن کے بارے میں کہا یہ 5 چیزوں میں سے اگر ایک بھی کم ہو تو یہ ان کا عقیدہ ثابت ہی نہیں ہوتا. تو مجھے آپ نے دینے صرف 20 سیکنڈ میں اپنی بات آخری کر دوں, اس کے بعد آپ بھی 20 لے لیجیے گا. وہ بات کیا ہے کہ نمبر 1, نام اس کو دیا جائے گا جناب علی, نام محمد و احمد ہے اور مقام محمد رسول اللہ ہے. یہ دونوں باتیں سیپریٹ ہیں یہاں پہ. نام اس کو دیا جائے گا محمد و احمد, اور اس کو مقام ملے گا محمد رسول اللہ, اور وہ جمیع صفات کا حامل ہوگا, اور وہ پہلو بہ پہلو کھڑا ہوگا, اور وہ ایک ہی ہوگا. یہ ہے 5 باتیں, جو 5 باتیں ملا کے آپ نے اس پہ قرآن کی آیت پڑھنی ہے. جی جناب, ہوگی بات آپ کی, ہوگی. میں میوٹ تو نہیں ہوں؟ نہیں, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کریں بات. اچھا جی, دیکھیں جی, اب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ 5 باتیں ہیں, ان 5 باتوں کو ایک ساتھ رکھ کر پھر ایک آیت پڑھو جس کے اندر ان 5 کا ذکر ہو. بھائی دعویٰ ہی نہیں ہے ہمارا, یہ تو زبردستی تھوپ رہے ہو آپ کہ تم اس طریقے سے دکھاؤ. ہم اس چیز کے مدعی ہیں کہ جو چیز ہم مانتے ہیں, کیا قرآن و سنت میں اس کا ثبوت ہے کہ نہیں, یہ ہے بات. اس کے ہم پابند ہیں بھائی ثابت کرنے کے. یار ہم نے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کری ہے کہ بھائی ان 5 باتوں میں سے ایک بات صفت رسول ہے, ٹھیک ہے نا. ایک آیت پیش کری, کوئی جواب ہی نہیں دے رہا اس کے اوپر.
پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک آیا ہے اس کے اوپر ہماری بحث ہے. بھائی اس کے اوپر بحث نہیں ہے. وہ ایک اگر آیا ہے تو اس ایک آنے کا جواز بھی ہوگا نا کچھ. وہ ہم نے تلاش کرنا ہے کہ کیا قرآن میں وہ ہے. وہ جو ایک آیا ہے اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے, اس کے آنے کے لیے بات ہو رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے آیا ہے, وجہ کیا ہے اس کے آنے کی, کیا اس کا ذکر ہمیں قرآن میں اور سنت میں ملتا ہے. اسے ثابت کرنے کے لیے ایک آیت پیش کری امتیاز صاحب میں نے آپ کے ساتھ, اور بخدا یہ حلفن میں کہتا ہوں اور کئی لوگوں کے سامنے یہ بات کہی, فقط یہ ایک آیت, کوئی دوسری حدیث نہیں, کوئی تحریر نہیں, تمہارے علماء نے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے, کوئی غرض نہیں مجھ سے, علاوہ ازیں دیگر آیات احادیث سنت کیا ثابت ہوتا ہے کچھ نہیں پوچھوں گا آپ سے. بس ایک آیت سے ثابت کر دو کہ ہاں اس آیت میں رسولوں کے آنے کا ذکر ہے. اس کے بعد پھر تمہارے ساتھ پھر مونچھ منڈوا کے سر پہ سفید ٹوپی رکھ کے چھوٹے بھائی کا پاجامہ پہن کر بڑے بھائی کا کرتا ڈال کر بغل میں بستہ دبا کر 40 دن کا پھر چلا کاٹوں گا آپ کے ساتھ. بھائی یہ ایک آیت پیش کریے آپ کے سامنے, اس پہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے, آپ آ ہی نہیں رہے, پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہے ہیں. ٹائم ہو گیا میرا یار, بتا دینا, بولا نہیں پھر سے 3-4 سیکنڈ اندازے سے. اچھا ٹھیک ہو گیا, 3-4 سیکنڈ میں پھر سفید ٹوپی, چھوٹے بھائی کا پاجامہ, بڑے بھائی کا کرتا, بغل میں بستہ, بس ایک ہی آیت سمجھا دو. چلیے آپ کی بات ہو گئی, تو خدا کے واسطے مدے پر آ جاؤ, کتنا بچا ہے اب؟ تو 1 گھنٹہ بچا ہے میرے خیال سے. بے فکر ہو جائیں نا امتیاز بھائی. جی جی چلیں شروع کروں اپنی بات میں. آپ نے اپنا پاجامہ پہن لیا؟ بسم اللہ جی. پاجامہ تو پہنا ہوا ہے میں نے, اچھا چلیں, چھوٹے بھائی کا نہیں ہے بس. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اس کا پہن لیتے میرا ہی ہے. وہ پہلے ہی وہی پہن کے بیٹھ نہیں, وہ تب پہنوں گا جب یہ آج سمجھا دیں گے آپ. اچھا چلیں بے فکر رہیں, پہلے والا پاجامہ اپنا قائم رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی چلیں وہ پاجامے وغیرہ والی بات کو تھوڑا وہ آپ ازراہ تفندن اس کو لیں. چلیں اب ہم کرتے ہیں بات. اچھا ایک تو بات یہ ہے جناب, آپ لوگوں نے ایک بات نوٹ کی ہے, اس کو کہا جاتا ہے الحمدللہ علمی شکست جو ان کو ہو چکی ہے. ابھی پچھلی ٹرن میں کہہ رہے ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے, اپنے دعوے سے ہی یعنی جو احمدیت کی پوزیشن ہے, آپ نے یہ پچھلی ٹرن پہ غور کرنا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات خاتم النبیین ہونے کے باعث جاری نبوتوں کا دروازہ قیامت تک کے لیے مکمل طور پہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا, مہر لگ گئی. اس کے بعد احمدیت جس نبی ہونے کی بات کرتی ہے اس کے لیے وہ 5 چیزیں ہیں. میں کہتا ہوں ہمت کرے 5 میں سے کسی کا انکار کر کے دکھائیں کہ اس کے بعد نبی رسول کوئی کیسے کہلائے گا. نمبر 1, محمد و احمد نام پائے گا, محمد رسول اللہ مقام پائے گا, جمیع صفات پائے گا, حضور کے پہلو بہ پہلو کھڑا ہوگا, اور ایسا شخص امت میں صرف ایک ہوگا. یہ 5 چیزیں ہیں, یہ 5 چیزیں ہیں جناب. آپ نے کہا ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے, اسے کہا جاتا ہے علمی شکست جو آپ کو ہو چکی ہے. آپ اپنے دعوے سے دستبردار ہو چکے ہیں. اب آپ نے بتانا جو 5 باتیں میں نے کی اس میں سے کون سی ہے جو آپ کے عقیدے کا حصہ نہیں ہے, بتائیں ذرا. اگر کوئی آدمی نام نہ پائے, وہ مقام نہ پائے, جمیع صفات نہ پائے, پہلو پہ پہلو نہ کھڑا ہو, ایک سے زیادہ ہو جائیں, مجھے بتائیں کہ آپ کا عقیدہ اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. پھر ایک چیز. اچھا اس کے بعد آتے ہیں اگلی بات پہ. وہ انہوں نے کہا جناب کہ قرآن کی مجھے کہتے ایک آیت پڑھو. میں نے تو نہیں کہا آپ 10 آیتیں پڑھ لیں, 20 پڑھ لیں, کون آپ سے کہہ رہا ہے. آپ نے مدعا یہ ثابت کرنا ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے, اور اس پورے مدعے میں سے آپ نے میں نے اپنا ٹائم جب لگایا ہوتا ہے, آپ کا ٹائم غلط چلتا ہے. یہ دیکھیں ذرا, میری جب میں شروع کرتا ہوں ساتھ لگا لیتا ہوں. ابھی میرے 10 سیکنڈ تھے. اچھا بعد میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ جناب آپ نے اپنی باری میں آ کے بتانا ہے کہ امتیاز نے جو 5 باتیں کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس شخص کے نبی رسول ہونے کے لیے احمدیت نے ایک دروازہ کھولا ہوا ہے, احمدیت نے کھولا ہوا ہے, اس میں ان 5 میں سے کون سی بات نہیں ہوتی. جی جناب. اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید آپ میری بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. میں نے آپ کو یہ کہا کہ بھئی ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں ہم ایک ہی آیت میں دکھائیں. یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جن باتوں کے مدعی ہم ہیں وہ باتیں قرآن و سنت سے ثابت ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو میں نے جس چیز کی نفی کی ہے نا, وہ اپنے دعوے کی نفی نہیں کی ہے, وہ اس چیز کی نفی کی ہے کہ اگر آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی ایک آیت پیش کر دو, کیونکہ آخر میں تو آپ یہی کہہ رہے ہیں ایک آیت کو ہی پیش کر دو, گویا آپ یہ 5 چیزیں ایک آیت میں مانگنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے آپ کو کہا کہ جناب اعلیٰ یہ 5 چیزیں ہیں نا, یہ 5 ایک ایک کر کے بنی ہے نا, یہ 5 ایک ساتھ تو نہیں بن گئی, یہ 5 ایک ایک کر کے بنی ہے. گفتگو طویل نہ ہو, گفتگو نہ پھیلے. یہ 5 باتیں
ہم نے ثابت کرنی ہے، ان میں سے ایک ثابت کی ہے میں نے آپ کے سامنے، اس کی دلیل میں نے پیش کی ہے. آپ کہہ رہے جی پیش کر دو. او بھائی ایک پیش کریے، اس پہ تو کوئی جواب نہیں دیا جا رہا آپ سے. پچھلے 30 منٹ سے میں جو ہے نا وہ لڑا رہا ہوں یہاں بیٹھ کر. او بھائی جواب دے دو اس کا، او بھائی جواب دے دو، 5 پیش کرو. او بھائی ایک کا تو جواب دو بھائی. آج اگر ایک بھی حل ہو جائے ہماری تو غنیمت سمجھوں گا میں. ہم نے کون سا فوت ہو جانا ہے کل کو بھائی؟ کل کر لیں گے بات اس کے اوپر، اس کے بعد اگلی نشست کر لیں گے. کوئی مسئلہ تھوڑی نا اس میں. 5 پیش کرو، ایک کا جواب نہیں دیا جا رہا، ایک پہ آ نہیں رہے ہو پچھلے 2 گھنٹے سے. آپ کیا کروں گا 5 پیش کر کے میں؟ تو میں نے کہا کہ گفتگو کو طریقے سے لے کر چلے.